ایسی کون سی مجبوری آن پڑی تھی کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس موو لے کے آتے اور پھر حکومت کا تختہ ہی لوٹ دیتے؟ جھوٹا سچا بیانیہ لے کے لوگ ساتھ کھڑے ہیں. بیانی کی پالیٹکس ہے نا. یہ حکومت بنوائی کس نے تھی؟ یہ چودھری انوار الحق صاحب کو پرائم منسٹر اور ان کی ایم ایل ایز کی گورنمنٹ بنوانے کے پیچھے کون تھا؟ بنوانے کے پیچھے جو بھی تھا, ہم سب چاہتے تھے حکومت میں آنا. آپ 36 ووٹ لے کے پرائم منسٹر بنے, وہ انوار الحق صاحب 37 ووٹ لے کے پرائم منسٹر بنے تھے. رات کی تاریکی میں کاؤنٹنگ ووٹنگ کس نے شروع کرائی اور کس نے کہا پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو کہ انوار الحق صاحب کو ووٹ دینا ہے؟ دوستوں کی سپورٹ تھی, لیکن اس وقت کے لحاظ سے یہ فیصلہ ٹھیک تھا. یہ کڑوا گھونٹ پیپلز پارٹی نے بھی پیا. پیپلز پارٹی نے یقیناً پیا. وہ انٹرونشن جو بلوچستان میں ہوا کرتی تھی, وہ انٹرونشن آزاد کشمیر میں بھی ہونا شروع ہو گئی, جس کا نتیجہ ہم نے دیکھا کہ عوام نے غم و غصہ سڑکوں پہ نکالا. خود پی ٹی آئی نے, عمران خان نے اپنے پرائم منسٹر قیوم نیازی کو اپنی حکومت نے کرپشن کا ایلیگیشن لگا کے نکالا. دیکھیے نا, یہاں سے آپ سوچیں, عوام ہیز نو ادر آپشن بٹ ٹو پروٹیسٹ. تو کیا کرتے وہ؟ یہ موقع آپ نے دیا لوگوں کو. وفاق کے حوالے سے ہمارے کشمیریوں کے اندر ایک احساس محرومی قائم ہے. کیا آج بھی کشمیری پاکستان سے اتنی محبت کرتے ہیں؟ کمی ہے. چودھری انوار الحق کو ووٹ کرنا تھا, یہ فیصلہ اسلام آباد میں ہوا تھا. نہیں, فیصل راٹھور صاحب کو پرائم منسٹر لگانے کا فیصلہ اسلام آباد میں. اسلام آباد اور پاکستان مسلم لیگ نون نے اپوزیشن میں بیٹھ کے آپ کی ووٹ آف نو کانفیڈنس کے اندر سپورٹ کرتی ہے. یہ فیصلہ اسلام آباد میں. اس سارے اسنا کے اندر 15 جانیں جا چکی ہیں, تو پھر فیصل ممتاز راٹھور صاحب کو پیروی جمع کیسے کراتے؟ فیصلے کا اختیار تو پرائم منسٹر کے پاس تھا. 6 مہینے بات نہ کرنا حکومت کی غلطی تھی. حکومت سے مراد آپ ہیں؟ میں ہوں. یوں لگتا ہے جیسے علیحدگی پسند تحریک ہے. وہ کہتے ہیں کشمیر کو علیحدہ کر دیں, اس کا نظام و انصرام جو ہے اس میں پاکستان کا عمل دخل نہیں ہونا چاہیے. یہ آواز مدھم ہے, لیکن نظر آپ کو زیادہ آ رہی ہے. You took it as an opportunity تاکہ نئے الیکشن کے لیے پچ ہموار کی جا سکے. دونوں چیزیں ہیں. دیکھیے, اس میں بینیفٹ بھی ہو سکتا ہے اور اس میں نقصان بھی ہو سکتا ہے. Sir, who picked you up as a prime minister? قیادت کا فیصلہ ہے, وہ جس انداز سے بھی دیکھے. وفاق اور اسٹیبلشمنٹ مل کے کشمیر کا فیصلہ کرتے ہیں, یہ بات درست ہے؟ جو سرکاری گاڑیاں ہیں وہ آپ کو آفس آورز کے بعد باہر سڑکوں پہ دکھائی نہیں دیں گی. یہ دیکھیے فوٹو, یہ میں نے دیکھی ہے. حکومت نئی ہے, اور اگر ابھی ہی گورننس کے ایشوز یا جو احکامات ہے اس پہ عملداری نہیں ہوگی تو سوال تو اٹھے گا. یہ آپ ہی کا پروٹوکول ہے سر؟ میرا ہی. آپ دیکھیں کتنا بفٹنگ بیک گراؤنڈ میوزک ہے. ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا. ممتاز حسین راٹھور صاحب تو بہت سادہ تھے, ان کے بینک اکاؤنٹ سے 17,000 روپے نکلے. آپ کے اکاؤنٹس میں پیسے آتے کہاں سے؟ لمبا چوڑا کام نہیں, کوئی 2-3-4 لاکھ روپے کا بس کوئی ہے سپورٹ کہیں سے. مسلم کانفرنس چھوڑ کے پیپلز پارٹی کیوں بنانا پڑی؟ کون سا سسٹم ایسا ہے کہ جس میں ہم ٹھیک پرفارم کر رہے ہیں؟ مجھے بتائیں سر, بلاول صاحب یا آصف علی زرداری صاحب؟ بلاول صاحب ایک ینگ انرجیٹک لیڈر ہے اور میرے خیال میں ہماری مستقبل کی قیادت ہے. اور شہباز شریف یا مریم نواز؟ ابھی مریم صاحبہ کوشش کر رہی ہیں, دکھاوا کچھ تھوڑا زیادہ ہے. سر میرا کوشچن آپ سے یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ ٹریڈنگ آپ کرتے ہیں اور باقی سیلری ہے, تو کیا اس میں آپ کے ایکسپینس جو ہیں وہ کور ہو جاتے ہیں؟ السلام علیکم اینڈ a very warm welcome to RTS versus ریحان طارق شو on 24+. This is Pakistan's first audience based podcast. اور اگر آپ بھی بطور آڈینس ہمارے پوڈ کاسٹ میں شرکت کرنا چاہتے ہیں اور ہمارے معزز مہمان سے کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو اسکرین پر دیے گئے نمبر پہ رابطہ ضرور کیجیے گا. This episode is going to be very unorthodox. Unorthodox اس لیے ہے کہ آڈینس کی اتنی بڑی تعداد کو ہم کیٹر نہیں کر پائے جتنی بڑی تعداد کو ہم لانا چاہتے تھے. باوجود ظاہر ہے کچھ سیکیورٹی ریزنز بھی ہوتے ہیں, اس وجہ سے ہم بہت بڑی تعداد میں, لیکن ہم حسب روایت آڈینس کو اپنے سامنے بٹھائے ہوئے ہیں. ان کے سوالوں کو بھی ضرور پروگرام کے اندر انکارپوریٹ کریں گے. میرا آج کا پوڈ کاسٹ بہت ہی اسپیشل ہے اور میں چاہتا تھا کہ سب سے پہلے یہ پوڈ کاسٹ ہم کریں. تو یہ پہلا پوڈ کاسٹ ہے جس شخصیت کے ساتھ ہم کرنے جا رہے ہیں. ان کا اس چارج کو ایزیوم کرنے کے بعد تو بہت جانی مانی شخصیت ہے, اسپاٹ لائٹ میں ہے. تاریخ گواہ ہے کہ حالات اور حکمران بدلتے رہتے ہیں. خلیفہ ہارون رشید نے اپنے بیٹے مامون سے کہا تھا کہ اقتدار کی سب سے بڑی سچائی بے ثباتی ہے. یہ بے ثباتی آزاد کشمیر میں بھی جاری رہی. عوام سڑکوں پہ تھے, اپنے غم و غصے کا اظہار کر رہے تھے,
ایک عوامی ایکشن کمیٹی، جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے مطالبات بھی سرفس ہوتے ہیں، لوگ جان سے بھی جاتے ہیں. اسی اسنا میں آزاد کشمیر میں اقتدار تبدیل ہوتا ہے. لیکن خوشی کی بات یہ ہے کہ اقتدار سڑکوں پر ہونے کی وجہ سے تبدیل نہیں ہوتا، بلکہ یہ تبدیلی بھی ہاؤس کے اندر سے آتی ہے. یہ ان ہاؤس چینج آتی ہے. ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے ایک وزیر اعظم کو گھر بھیجا جاتا ہے اور نیا وزیر اعظم چارج ازیوم کر لیتا ہے. یعنی اقتدار کی کرسی پہ ایک نیا چہرہ براجمان ہو جاتا ہے. ہاں، یہ سوال ضرور رہیں گے کہ یہ اقتدار کی تبدیلی مجبوری حالات تھی یا پھر کوئی پولیٹیکل اپرچونٹی تھی، کوئی سیاسی اپرچونٹی کے طور پہ کیش کی گئی ہے. اس کی بنیادی وجہ کیا عوام چاہ رہے تھے کہ اقتدار تبدیل ہو، یا پھر آنے والا الیکشن پیش خیمہ ثابت ہوا اور یہ سمجھا گیا کہ نہیں اب چینج کریں گے، اور ظاہر ہے پھر الیکشنز بھی در پہ دستک دے رہا ہے. ایسے بہت سارے سوالات جس شخصیت سے مجھے پوچھنے ہیں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. سابق وزیر اعظم جناب ممتاز حسین راٹھور صاحب، جو سابق وزیر اعظم بھی، سابق اپوزیشن لیڈر بھی، سابق اسپیکر آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے رہے، ان کے صاحبزادے فیصل ممتاز راٹھور صاحب جو وزیر اعظم آزاد کشمیر ہیں، وہ ہمارے سامنے موجود ہیں. فیصل صاحب، تھینک یو ویری مچ فار ٹیکنگ سم ٹائم آؤٹ فرام یور بزی اسکیجول. بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہماری اس ریکویسٹ کو قبول کیا کہ سب سے پہلے ہم آپ کے ساتھ یہ نشست کرنا چاہتے ہیں. بہت شکریہ جی، چونکہ یہ میرا پہلا پوڈ کاسٹ ہے، اور جب آپ نے اپنی خواہش کا اظہار کیا تو میں نے سمجھا کہ آپ کو ضرور اس حوالے سے، چونکہ یہ میرا پہلا تعارف ہوگا کسی پوڈ کاسٹ کے ذریعے، تو آپ کو دیکھا اچھا لگا، پہلے بھی کچھ آپ کے بارے میں سنا بھی تھا، تو یہ میرا آغاز ہی ہے، اور میرے خیال میں عوام کے ساتھ کسی پوڈ کاسٹ کے ذریعے میرا پہلا تعارف بھی شاید ہی ہوگا. اینڈ آئی ایم شیور یہ سیٹنگ بہت اچھی ہونے والی ہے جی انشاءاللہ. آزاد کشمیر اور پھر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں بیٹھے لوگوں کے لیے اور پورے پاکستان کے لیے انشاءاللہ. جی انشاءاللہ جی. خاطر جمع رکھیں. ہاؤ یو فیلنگ ایز اے پرائم منسٹر؟ یقیناً جی فیلنگ تو اچھی ہے. لازمی بات ہے کہ یہ خوش نصیبی ہے کہ میرے والد کے بعد مجھے یہ دوسری بار یہ موقع ملا، اور میرے خیال میں یہ کوئی معمولی بات نہیں. اس ریاست کے اندر شاید یہ دوسرا خاندان ہے جسے یہ موقع ملا، لیکن فرق یہ ہے کہ میرے والد مرحوم کو اس دنیا سے گئے 26 سال ہو چکے ہیں، اور ان کو وزیر اعظم بنے بھی تقریباً 35 سال ہو گئے. تو اس کے بعد مجھے یہ موقع ملا، لیکن یہ موقع اس طرح سے نہیں ملا کہ شاید جو ایک عام لوگوں کے ذہنوں میں تاثر ہے کہ خاندان سیاست میں تھا، پھر شاید یا نیپوٹزم یا اس طرح سے. میرے والد اس چیز کے خلاف تھے کہ ان کی اولاد سیاست میں آئے، اور انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی بھی اپنی اولاد کو سیاست میں قدم نہیں رکھنے دیا. ان کی وفات کے کئی سالوں بعد ہم دوبارہ سیاست میں آئے، وہ بھی اپنے لوگوں کی خواہش کی بنیاد پر، اور مجبوریاں کچھ ایسی کانسٹیچوئنسی بیسڈ تھیں، اور پھر کرتے کرتے یہ سفر چلتا رہا. اور آج اللہ تعالیٰ نے جب مجھے موقع فراہم کیا تو آپ یقین جانیے کہ میں ذہنی طور پہ اس کے لیے تیار بھی نہیں تھا، نہ مجھے اندازہ تھا. لیکن یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، چونکہ میری لیگیسی جو ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ میرے والد پرائم منسٹر تھے. میری لیگیسی میرے والد کا کردار ہے، اور وہ ریاست کے ان چند سیاستدانوں میں ہیں جن کو لوگ آج بھی یاد کرتے ہیں. انتہائی غریب پرور آدمی تھے، پرائم منسٹر بنتے ساتھ ہی انہوں نے دروازے کھول دیے، اپنا ایک ایک لمحہ لوگوں کے لیے صرف کیا. چلتی راہ میں گاڑیاں روک کر لوگوں کو گلے لگا لیا کرتے تھے. مطلب لوگ ان سے ریاست میں بے پناہ محبت کرتے تھے. اور پھر جس طرح آپ کے کیمرے کا فریم ہے، اسی طرح لوگ مجھے بھی اسی فریم میں دیکھتے ہیں. اور میں اکثر جب یہ مجھ پہ ذمہ داری سونپی گئی تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ میرے لیے کیا مشکل ہوگا یہ ذمہ داری پوری کرنا کہ میں ایک ریاست کا وزیر اعظم کے منصب پر ہوں، یا ایسے وزیر اعظم کا بیٹا جو عوام دوست وزیر اعظم تھا، جنہوں نے زندگی لوگوں کے لیے صرف کی. لوگ اسی کانٹیسٹ میں میری اس پوری اس لیگیسی کو دیکھیں گے، اور یقیناً یہ آسان نہیں ہے، لیکن کوشش ہے کہ کچھ نہ کچھ تھوڑی سی لوگوں کو اس کی جھلک نظر آئے. چونکہ میرا یہ یقین ہے کہ ٹائم ٹینور ان کا تھوڑا تھا، لیکن لوگ جس طرح سے انہیں یاد رکھے ہوئے ہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جو انسان لوگوں کے دلوں میں زندہ رہتا ہے اس کی ٹینیور میٹر نہیں کرتا. دیکھیے، نرم دم گفتگو گرم دم جستجو آپ کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے، اور جیسے آپ نے اپنے والد صاحب کا ذکر کیا، وہ بھی خاصے سادہ منش انسان تھے. اور پھر آپ کے ایک انٹرویو میں سن رہا تھا کہ ان کے ٹوٹل بینک اکاؤنٹ سے جو پیسے برآمد ہوئے وہ 17,000 روپے تھے، غالباً 17,000 روپیز تھے. اچھا، ان کا اقتدار بھی 9 ماہ طویل تھا، یعنی 9 ماہ میں انہوں نے اسمبلیاں توڑ دی. اور وہ بھی بڑا ایک انٹرسٹنگ واقعہ ہے
کہ جب نواز شریف صاحب ادھر پرائم منسٹر بنتے ہیں اور پھر وہ کہتے ہیں کہ میں تمہیں کھا جاؤں گا، تو وہ پھر کھڑے ہو کے یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ ایک 5 فٹ 7 انچ کا بندہ 6 فٹ کے بندے کو کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں کھا جاؤں گا، اور پھر وہ اسمبلیاں ڈیزالو کر دیتے ہیں. سوال بڑا سادہ سا ہے، وہ 9 ماہ تک وزیر اعظم رہے، آپ کے پاس بھی کم و بیش 9 مہینے ہیں، اس کے بعد الیکشنز ہیں، تو ایسی کون سی مجبوری آن پڑی تھی کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس موو لے کے آتے اور پھر حکومت کا تختہ ہی لوٹ دیتے؟ دیکھیے ہم خود اس حکومت کا حصہ تھے جو پچھلی کولیشن میں، جب یہ حکومت بنائی گئی تھی نا اس وقت ایک کورٹ کے فیصلے کی بنیاد پہ اس وقت کے وزیر اعظم نااہل ہوئے اور فوری طور پر نیا حکومت لانی پڑی، اور اسے ایک کولیشن حکومت، ایک فورٹ بلاک تھا جو اس وقت حکومت کا حصہ تھا، اس کو پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے سپورٹ کیا اور ایک کولیشن حکومت بنائی. اچھا وہ حکومت جو تھی وہ تقریباً بن تو گئی، لیکن پرائم منسٹر صاحب نے اسے کولیشن حکومت کے بجائے MLAs کی حکومت کا نام دیا جی. اور یہ بارہا انہوں نے کہا کہ یہ کولیشن حکومت نہیں ہے، یہ پیپلز پارٹی نون کی حکومت نہیں ہے، یہ صرف MLAs کی حکومت ہے. اس حکومت کے دوران یقیناً اچھے کام بھی ہوئے، میں اس سے ڈینائی نہیں کروں گا، لیکن عوام سے بے انتہا دوری ہوئی، اور وہ مسائل جو پچھلے 70 سالوں سے کشمیریوں کے لیے کہیں نہ کہیں ایک سوال تھے، ان کی اساسیں محرومیاں تھیں. کچھ ایسی چیزیں تھیں جس میں کشمیریوں نے ہمیشہ پاکستان کے ساتھ اپنے رشتے کو قائم رکھنے کے لیے قربانیاں دی. بٹ ہو از ریسپانسبل فار دیٹ؟ یہ جو MLAs کی گورنمنٹ بنی، یہ کس کی مدد اور کمک سے بنی؟ دیکھیے میں سچ بولنے کا عادی ہوں، ہائیبرڈ سسٹم تھا، لیکن آج ہم یہ کہیں تو اس میں بھی کوئی غلط یا ٹھیک کی اگلی ڈیبیٹ ہے، لیکن سسٹم یا نظام جیسا بھی ہو، اگر عوام اس کی آنرشپ نہیں لے گی، اگر لوگ آپ کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے، تو پھر آپ دیکھ لیں نا پاکستان میں ایک شخص ہے جو ایک سیاسی جماعت کو چلا رہا ہے، میں ان کے خلاف ہوں، لیکن ایک جھوٹا سچا بیانیہ لے کے لوگ ساتھ کھڑے ہیں، بیانی کی پالیٹکس ہے. نہیں سر، یہ حکومت بنوائی کس نے تھی؟ یہ چودھری انوار الحق صاحب کو پرائم منسٹر اور ان کی MLAs کی گورنمنٹ بنوانے کے پیچھے کون تھا؟ بنوانے کے پیچھے جو بھی تھا، ہم سب چاہتے تھے حکومت میں آنا، چونکہ ہم ووٹ لے کر الیکٹ ہو کے آئے تھے، اور یہ جو الیکٹیبل پالیٹکس ہے اس میں سب سے ضروری یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کی کانسٹیچوئنسی ہے اس کے لوگوں کے مسائل اور معاملات. نون اور پیپلز پارٹی کی بڑی تعداد اسمبلی میں موجود تھی. جب وزیر اعظم اس وقت کے نااہل ہوئے تو اس وقت فورٹ بلاک کو ہم نے سپورٹ کیا حکومت کولیشن میں آنے کے لیے، لیکن آنے کے بعد چونکہ جو بھی حکومت بنتی ہے نا جی، اس کی ایک پالیسی جو بیسکلی پرائم منسٹر اس کو لیڈ کرتا ہے ایز اے ٹیم کیپٹن. اب پرائم منسٹر صاحب کو جو مزاج تھا، سر میں اس سے ذرا پہلے کی بات کر رہا ہوں، آپ 36 ووٹ لے کے پرائم منسٹر بنے جی، وہ انوار الحق صاحب 37 ووٹ لے کے پرائم منسٹر بنے تھے. رات کی تاریکی میں کاؤنٹنگ ووٹنگ کس نے شروع کرائی، اور کس نے کہا پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو کہ انوار الحق صاحب کو ووٹ دینا ہے؟ دیکھیے یہ تو ہم سب کا بے شک مشترکہ فیصلہ تھا، چونکہ پیپلز پارٹی یا نون لیگ کا پرائم منسٹر آنا آسان نہیں تھا، چونکہ حکومت بھی اس وقت اس فورٹ بلاک کی تھی. اگر ہمارا کوئی پرائم منسٹر نامزد کیا جاتا تو اس پہ اس وقت قانون کے مطابق یہ شاید مشکلات آ سکتی تھی. یقیناً سپورٹ تھی کہیں سے، اس میں انکار نہیں کرتا کہ دوستوں کی سپورٹ تھی، لیکن اس وقت کے لحاظ سے یہ فیصلہ ٹھیک تھا، لیکن غلطی یہ تھی کہ 48 ووٹوں کے ذریعے پرائم منسٹر بنایا گیا، اپوزیشن کو ختم کر دیا گیا، اپوزیشن کا سپیس نہیں رکھا گیا، اور وہ آواز جو اسمبلیوں سے آنی چاہیے تھی وہ سڑکوں سے آئی. یہ کڑوا گھونٹ پیپلز پارٹی نے بھی پیا؟ پیپلز پارٹی نے یقیناً پیا، لیکن پیپلز پارٹی کا مقصد اپنی کانسٹیچوئنسیز کو سیو کرنا تھا. دیکھیے بلوچستان کے اندر حکومتیں جیسے تبدیل ہوتی ہیں، وہاں بھی کئی دوست مہربان رہتے ہیں. آپ مان لیجئے کہ چودھری انوار الحق صاحب کو پرائم منسٹر بنا کے MLAs کی جو گورنمنٹ بنائی گئی، آپ جیسے کہہ رہے ہیں یہاں بھی دوستوں نے اننیسیسری انٹرونشن کی. نہیں دیکھیے گورنمنٹ بنائی نہیں گئی، گورنمنٹ میں نے کہا نا کہ کورٹ کے فیصلے کے ذریعے جب پرائم منسٹر ہٹے تو اس وقت گورنمنٹ بننی تھی. تو موجودہ صورتحال میں آپ نے ایک کولیشن حکومت بنانی تھی، بنائی کولیشن حکومت گئی تھی، لیکن انوار الحق صاحب نے اس وقت کی کولیشن حکومت کو MLAs حکومت میں کنورٹ کر دیا. سینس آف آنرشپ جو عوام پارٹیز میں لیتی ہے، دیکھیے جب بھی کوئی سیاسی جماعت کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے نا، کوئی نظریے کی بنیاد پہ کھڑا ہوتا ہے، کوئی کسی آئیڈیالوجی کی بنیاد پہ کھڑا ہوتا ہے، کوئی برادری کی، مفاد کی، معاملات کی، بہت ساری چیزیں جو لوگوں کو کنیکٹ پرائم منسٹر ہیں سر آزاد کشمیر میں. جی اس ٹینیور کا چوتھا پرائم منسٹر، اس ٹینیور کا چوتھا پرائم منسٹر. انوار الحق صاحب
اسی ٹینیور کے اندر رہے. 2006 میں بھی انوار الحق صاحب قانون ساز اسمبلی میں تھے, اس وقت بھی 4 پرائم منسٹر آئے تھے. بالکل, یہ دوسری بار ایسا ہوا ہے, دوسری بار ایسا ہوا ہے کہ 4 پرائم منسٹر آئے ہیں. میں پوچھنا صرف یہ چاہ رہا ہوں کہ وہ انٹرونشن جو بلوچستان میں ہوا کرتی تھی, وہ انٹرونشن آزاد کشمیر میں بھی ہونا شروع ہو گئی, جس کا نتیجہ ہم نے دیکھا کہ عوام نے غم و غصہ سڑکوں پہ نکالا. سر انٹرونشن نہیں تھی. دیکھیے میں نے آپ سے پہلے کہا نا, پہلا حکومت یہ پی ٹی آئی کی کشمیر میں بنی. پی ٹی آئی نے خود پی ٹی آئی نے, عمران خان نے اپنے پرائم منسٹر کو کرپشن کی بنیاد پہ ایلیگیشن لگا کے کی یا نہیں میں وہ بات نہیں کرتا, اپنے پرائم منسٹر قیوم نیازی کو اپنی حکومت نے کرپشن کا ایلیگیشن لگا کے نکالا. دیکھیے نا, یہاں سے آپ سوچیں, اب جو دوسرے پرائم منسٹر آئے ان کے خلاف کورٹ نے ڈیسیجن دیا, وہ کورٹ کے ذریعے جب ڈیسیجن آیا وہ نااہل ہوئے, اور نااہل ہونے کی وجہ اس وقت ایک مختلف تھی, اور اب وہ آپ کے ساتھ ہیں. اب وہ ہمارے ساتھ ہیں. پھر اس صورت میں فورتھ ود نیو پرائم منسٹر الیکٹ کرنا تھا. اس وقت جو تعداد تھی, چونکہ سب سے زیادہ فورڈ بلاک کے پاس تھی, اور یہ ممکن نہیں تھا کہ پرائم منسٹر اس سے ہٹ کر لایا جا سکتا تھا, تو نون اور پیپلز پارٹی نے کولیشن میں آنے کے لیے سپورٹ کیا. تو اس میں اس طرح کی انٹرونشن نہیں تھی. ہاں, اس طرح کی انٹرونشن نہیں تھی, لیکن سپورٹ کیا. انٹرونشن تو تھی, آپ اس طرح کی کہیں یا اس طرح کی مطلب ایک حکومت کو گرانے کے لیے بنانے. اب میں آج کی آپ کو بات بتاتا ہوں, آج یہ جو حکومت بنائی گئی ہے, آپ یقین کیجئے یہ بات میں آپ کو بالکل سچ کہہ رہا ہوں, آج یہ جو حکومت پیپلز پارٹی کی بنی ہے, آزاد کشمیر اسمبلی کے ممبران نے یہ خود فیصلہ کیا کہ ہم حکومت بنائیں گے. ہم نے اپنی پارٹی قیادت کو کہا کہ آزاد کشمیر کے اندر جو سیاسی سٹرکچر ہے, ماحول ہے, وہ جس طرف جا رہا ہے یہ سسٹم چل نہیں پائے گا. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم آزاد کشمیر میں حکومت کو تبدیل کریں. ممبران ہمارے پاس موجود ہیں, سپورٹ ہمارے پاس ہے. آج اگر آپ ہمارے ساتھ ہمیں سپورٹ کریے, ہماری مدر پارٹی, اور پارٹی نے بغیر کسی انٹرونشن کے یہ حکومت بنائی ہے. ظاہر ہے یہاں پہ فلور کراسنگ پہ کوئی ڈیفیکشن کلاس تو نہیں لگتی, لیکن ووٹ توڑے گئے. نہیں, ووٹ نہیں توڑے گئے. پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے آپ کو ووٹ دیا. دیکھیے یہ لوگ پاکستان تحریک انصاف سے پہلے ایک فورڈ بلاک کی صورت میں موجود تھے, اور یہ فورڈ بلاک وہ تھا جو پاکستان پیپلز پارٹی کی کانسٹیچوئنسیز تھی جو ٹوٹ کر گئی تھی. لیکن یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ جب لوگ پی ٹی آئی میں جاتے ہیں تو وکٹیں گرتی ہیں, لیکن جب وہ پیپلز پارٹی کی طرف واپس آتے ہیں اپنی حلقوں میں تو انہیں فلور کراسنگ یا اس طرح کی بات چیت کی جاتی ہے. اچھا, یہ میں تھوڑا سا آپ کو اور صحیح کرتا چلوں کہ حکومت بنانے سے پہلے, آج سے 6 ماہ پہلے, آپ کو علم میں ہوگا کہ تنویر الیاس صاحب جو سابق پرائم منسٹر تھے وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ شامل ہوئے, اور یہ جو لوگ ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں, ہم حکومت بنانے سے پہلے ان کو اپنے ساتھ شامل کرنے کی کوششوں میں صدر آزاد کشمیر بیرسٹر سلطان محمود بھی شامل. وجہ یہ تھا کہ یہ پیپلز پارٹی کے لوگ تھے, اور ان کے جانے کے بعد ہماری کانسٹیٹوئنسیز خالی تھی, ہمارے پاس کینڈیڈیٹ نہیں تھے. ہم حکومت نہ بھی بناتے, ری انسٹیٹ کیا آپ نے, ہم نہ بھی بناتے, ہم ان کو لے کے آتے, کیونکہ ہم ان کے بغیر اپنی کانسٹیٹوئنسیز میں الیکشن نہیں لڑ سکتے. تھوڑا سا پہلے ذرا وہ عوامی ایکشن کمیٹی کو جو سڑکوں پہ آنے کا موقع ملا, ظاہر ہے ان کے پاس کوئی نمائندہ آواز نہیں تھی. پیپلز پارٹی بھی حکومت میں تھی, نون لیگ بھی حکومت میں تھی, پاکستان تحریک انصاف ہو یا فارورڈ بلاک ہو, جو بھی وہ بھی حکومت میں بیٹھے ہوئے تھے. تو عوام ہیز نو ادر آپشن بٹ ٹو پروٹیسٹ. تو کیا کرتے وہ, یہ موقع آپ نے دیا لوگوں کو. دیکھیے بالکل, ایک تو دیکھیں نا عوام کے پاس, اور آپ کیبنٹ میں بھی تھے اس وقت, منسٹر برقیات تھے. جی میں منسٹر لوکل گورنمنٹ تھا, اور میں خوش قسمتی سے اس سے جو کمیٹی ہے, جو اس جوائنٹ ایکشن کمیٹی کو جو ڈیل کرتی تھی, میں اس کا بھی حصہ بھی تھا, اس کو لیڈ بھی کر رہا تھا. ایک تو اپوزیشن نہیں تھی, اور سیاسی جماعتیں جتنی بھی تھیں ان کا ورکر بھی اس بیانیے کے ساتھ کھڑا ہو گیا, جس کی وجہ سے دن بدن یہ مقبولیت بڑھتی گئی, اور کہیں نہ کہیں چیزوں میں تاخیر ہوئی, اور اس بنیاد پر کچھ ایسی وجوہات پیدا ہو گئیں جس کی بنیاد پر لوگ سڑکوں پر آ کر اپنے مسائل کو حل کرنے لگے. حکومت کی طرف سے, کمیٹی کی طرف سے 12 بات چیت ان سے کی گئی, معاملات کو طے کرنے کی کوشش کی گئی, لیکن چونکہ ہمارے کچھ ایسے ایشوز ہیں جو ڈائریکٹلی حکومت آزاد کشمیر کی ڈومین میں نہیں آتے, انہیں وفاق ڈیل کرتا ہے, اور وفاق کے حوالے سے ہمارے کشمیریوں کے اندر ایک احساس محرومی قائم ہے. میں تھوڑا سا 1-2 منٹ اس پہ آپ کو بات ضرور کروں گا تاکہ یہ آپ کے نالج کے لیے. دیکھیے کشمیریوں کو اور پاکستان کا جو رشتہ ہے نا, یہ بڑا حساس ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کشمیری پاکستان کے ساتھ بے پناہ محبت کرتے ہیں.
آپ پاکستان میں دیکھ لیجئے کالا باغ ڈیم نہیں بن سکا, اور اس کی نہ بننے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ ٹیکنیکل جسٹیفائی نہیں کرتا, اس کی نہ بننے کی وجہ یہ کہ ہماری صوبائیت آڑے آ جاتی ہے. کیا آج بھی کشمیری پاکستان سے اتنی محبت کرتے ہیں؟ کمی ہے, لیکن اس کی جواز آپ دیکھیے نا کیا ہے. جواز کیا ہے کہ کالا باغ ڈیم اس لیے نہیں بنتا کہ شاید سندھی یہ سمجھتا ہے کہ میرا پانی کم ہو جائے گا, یا خیبر پختونخوا کا پٹھان یہ سمجھتا ہے. کشمیر میں نیلم جیلم بنا, ایگریمنٹ نہیں ہوا. آپ کے سامنے اس وقت منگلا ڈیم اپریزنگ 2 دفعہ ہوئی اور پاکستان اس سے بجلی حاصل کر رہا ہے, لوگوں نے قربانیاں دی. اب جب ایک چیز جو ان کے جذبات کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اس طرح کے ایشو کو ایڈریس نہیں کیا جا رہا. جواز ایک اور بھی ہے نا سر کہ وہاں بیٹھ کے فیصلے وفاقی دارالحکومت میں اسلام آباد میں بیٹھ کے کشمیر کے فیصلے ہوتے ہیں. چودھری انوار الحق کو ووٹ کرنا تھا, یہ فیصلہ اسلام آباد میں ہوا تھا. نہیں, فیصل راٹھور صاحب کو پرائم منسٹر لگانے کا فیصلہ اسلام آباد میں اسلام آباد اور پاکستان مسلم لیگ نون نے اپوزیشن میں بیٹھ کے آپ کی ووٹ آف نو کانفیڈنس کے اندر سپورٹ کرتی ہے. یہ فیصلہ اسلام آباد میں ہوا. یہ ایک تاثر ہے. اسلام آباد اور کشمیر ہم ایک ہی دوسرے کا حصہ ہیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. یہ پارٹیاں پاکستان فیڈرل پارٹیز ہیں, مسلم لیگ نون ہے, پیپلز پارٹی ہے, ان کی قیادت ہے, ہم ان کا ایک یونٹ ہے. یہ فرق نہیں پڑتا. فرق یہ پڑا کہ جیسے میں نے کہا نا کہ ان ایشوز کو جو پچھلے 70 سال کے تھے, آپ اس بات کو سمجھیے, فیصلے تو پہلے بھی ہوتے تھے لیکن 70 سال کے ایشو اس 2.5 سال میں کیوں سامنے آئے, اس سے پہلے کیوں نہیں آئے. اس سے پہلے اس لیے آتے تھے, سامنے آتے تھے, لیکن وہ بات میں کرتا تھا, وہ بات اپوزیشن کرتی تھی, وہ پولیٹیکل پارٹیز کرتی تھی, وہ سپیس ختم کر دی تھی. جب وہ بات کوئی کر نہیں رہا, اور اگر کر بھی رہا یو آر ایکولی ریسپانسبل فار دیٹ نا سر. لیکن ریسپانسبل میں اپنی ریسپانسبلٹی سے ڈانے نہیں کرتا ہوں, لیکن فرق کیا تھا, میں وہ بات کر رہا تھا لیکن میرا ورکر اس بات کی آنرشپ نہیں لے رہا تھا, کیونکہ اس نظام کے اوپر کہیں نہ کہیں یہ لیبل تھا کہ ایک تو ہائبرڈ نظام ہے جی, اور آپ تو خود مذاکراتی کمیٹی میں بیٹھے ہوئے لیڈ کر رہے تھے. دوسرا انوار الحق صاحب کا یہ بیانیہ کہ یہ ایم ایل ایز کی حکومت ہے, اور ایم ایل ایز کے بارے میں تاثر تھا, یہ شرافیہ ہے, یہ امارات یافتہ ہے, یہ عوام سے ان کا کوئی کنیکٹ عوام سے نہیں کرتے یہ لوگ. تو ایک سپیس تھا جس کو میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں نے آ کے اس میں وہ انٹر ہو کے انہوں نے وہ کور کیا. آپ نے انوار الحق صاحب کو گھر بھیج دیا جی, لیکن آپ خود کو بری زماں کیسے کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے. میں دیکھیے, میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں. میں آنرشپ بھی لیتا ہوں, میں اعتراف بھی کرتا ہوں, لیکن اب جو حکومت آئی ہے یہ اس کو ٹھیک کرنے کے لیے کوششیں کر رہی ہے کہ اب وہ عوام کے ساتھ رابطے میں رہے. ہر وہ ایشو دیکھیے, جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا جو ایک بیانیہ تھا یا جو ان کے مطالبات ہیں جس پہ حکومت پاکستان کے دستخط ہیں, اس حکومت نے آتے ساتھ ہی سب سے پہلے یہ عہد کیا. میں سر اس طرف آتا ہوں ذرا, یہ عوامی ایکشن کمیٹی کے مطالبات پہ آتا ہوں. میں شوکت نواز میر صاحب کا اسٹیٹمنٹ بھی چلانا چاہ رہا تھا آپ کے لیے, جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے سربراہ بھی ہیں, لیڈ بھی کر رہے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ کیوان احمد صاحب اور آپ کا نام لیتے ہیں, فیصل ممتاز راٹھور صاحب کو بری ذمہ کیسے کیا جا سکتا ہے جب آپ اس مذاکراتی کمیٹی کو لیڈ کر رہے تھے جس نے کہا تھا کہ 6 مہینے کے اندر آپ کے یہ مطالبات چارٹر آف ڈیمانڈ پورا ہو جائے گا, منظور ہو جائے گا. وہ 6 مہینے میں نہیں ہو سکا, وہ 6 مہینے میں نہیں ہوا. اس کے بعد اب 90 روز کی ڈیڈ لائن ہے مذاکرات کے بعد. اس سارے اسنا کے اندر 15 جانے جا چکی ہیں. جی بالکل. تو پھر فیصل ممتاز راٹھور صاحب کو بری ذمہ کیسے کراتے ہیں؟ دیکھیے, جو 6 مہینے کی ڈیڈ لائن تھی نا, ہم اس مذاکرات کی کمیٹی کو لیڈ کر رہے تھے, اس کے ذریعے بات چیت کر رہے تھے, لیکن فیصلے کا اختیار تو پرائم منسٹر کے پاس تھا. میں نے پرائم منسٹر صاحب سے کئی بار کہا کہ جو ڈیڈ لائن ہے 6 مہینے کی, ہم اس پہ بات چیت کو نہ کر کے اپنے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہیں. اور جب ایکشن کمیٹی سے مذاکرات کا دوبارہ آغاز ہوا تو اس مذاکرات کے آغاز میں یہ ایک واحد پوائنٹ تھا جس کو میں نے تسلیم کیا کہ یہ 6 مہینے بات نہ کرنا حکومت کی غلطی تھی, اور وہ مطالبات 8 سے 38 پہ چلے گئے. حکومت سے مراد آپ ہیں؟ میں ہوں. آپ کی غلطی تھی؟ غلطی, بالکل غلطی تھی. یعنی یہ سارا لوڈ اب انوار الحق صاحب کے اوپر ڈال کے آپ بری زبان نہیں ہو سکتے؟ نہیں ہو سکتے, بالکل نہیں ہو سکتے. لیکن اب فیصلے کا اختیار چونکہ ہماری پیپلز پارٹی کی اکیلی کی حکومت ہے, میں خود پرائم منسٹر کے عہدے پہ موجود ہوں, اب فیصلے کا اختیار ڈائریکٹلی ہمارے پاس. آج بھی سروے کرا کے دیکھ لیں کہ عوام کی نمائندہ جماعت کون سی ہے, تو ایک ہی جواب آئے گا, عوامی ایکشن کمیٹی. ٹھیک بات. نہ وہ پیپلز پارٹی ہے, نہ وہ پی ایم ایل این ہے, نہ پی ٹی آئی ہے, عوامی ایکشن کمیٹی. دیکھیے, عوام کی نمائندہ جماعت نہیں ہے, عوام کی آواز ہے. اب وہ تنظیم سازی کر رہا ہے, وہ آواز ہے. وہ لیکن میں تحصیل سطح پہ, ڈویژن سطح پہ, ڈسٹرکٹ سطح پہ, اوورسیز میں بھی تنظیم سازی ہو رہی ہے. میں آپ کو بات بتاؤں کہ الیکشن کی پالیٹکس اور دھرنے, جلسے,
کرنا اس میں بڑا فرق ہے. آپ کی پاکستان میں کیا نام تھا اس کا, مولانا صاحب کی, مولانا فضل الرحمان نہیں, یہ جنہوں نے راستہ بند کیا تھا, سعد حسین رضوی صاحب, مولانا خادم حسین رضوی کی بات. پورا اسلام آباد بند ہو گیا نا جی, پورا پاکستان جام ہوا. کتنی سیٹس لی, کتنے لوگ اسمبلیوں میں آئے. دیکھیے ایک بیانیے کے ساتھ کھڑا ہونا, راستے بند کرنا, لوگوں کو ساتھ میں لانا, یہ ایک الگ چیز ہے. یقیناً پارٹیوں کے کارکن ڈیمورال ہوئے, ڈسکنیکٹ, چھوڑ کے نہیں گئے, جمہور کی آواز نہیں ہوتی. لیکن آپ دیکھیے, نہیں ابھی آپ دیکھیے جس دن سے آزاد کشمیر میں پیپلز پارٹی کی حکومت بنی ہے, آپ دیکھ لیں سڑکوں پہ استقبال ہو رہے ہیں, لوگ سڑکوں پہ نکل آئے ہیں, پارٹی کی آنرشپ لے رہے ہیں. ہم نے بھی کچھ ڈلیور نہیں کیا. بٹ اسٹل یو ہیو 90 days ٹو گو. ڈیڈ لائن تو 90 روز کی ہے آپ کے پاس. بالکل ہے, بالکل ہے. کوشش کریں گے کہ جو چیز حکومت آزاد کشمیر کے اختیار میں ہے اس کو اپنی اس ٹائم لائن کے اندر رہتے ہوئے ہر صورت میں کم وقت میں اس کو پورا کر کے دکھائیں. کوٹا سسٹم تو آپ کے اختیار میں نہیں ہے. وہ تو کورٹ کا فیصلہ ہے, وہ تو ویسے ہی آج کل کورٹ نے مہاجرین کا ختم کیا ہوا نہیں, جس لیکن پہ ان کا اس کے لیے تو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ چاہیے نا. ابھی تو فی الحال کورٹ کا فیصلہ ہے نا, اس میں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے لیے جو کمیٹی بنی ہے اس میں جیک کے 2 بندے ہمارے لیگل ایکسپرٹ اور 2 فیڈرل کے نمائندگان جو ود ان 16 days چیزوں کو کنکلوڈ کریں. ایک معاملہ استصواب رائے کا بھی ہے, اس کو کیسے ریزالو کریں گے؟ دیکھیے میں نے کہا نا, جو چیزیں جن چیزوں پہ کنسنسس ہو چکا ہے ان پہ کوئی پرابلم نہیں. جو ہم نے کام کرنے ہیں وہ ہم کریں گے اس ٹائم لائن میں. جو فیڈرل نے کرنے ہیں اس میں فیڈرل سے بات چیت کریں گے, ان کو حل کریں. اور جو معاملہ آئینی اور ترامیم اور دیگر میں ان پہ ابھی ڈیبیٹ ہو رہی ہے. دیکھیے 2 طرح کے ایشوز ہیں نا, ایک تو یہ ہے آئینی ترامیم والا معاملہ یا استصواب رائے والا معاملہ بھی انفیکٹ, اور دوسرے گورننس کے ایشوز. ظاہر ہے گورننس کے ایشوز تو آپ حل کر سکتے ہیں, لیکن یہ جو استصواب رائے والا پرابلم, کیونکہ لارجر پکچر میں لوگ کیا کہہ رہے ہیں, الحاق پاکستان کی آواز اٹھتی تھی, یہ بات ہوتی تھی, اب وہاں پہ نیشنلسٹ آواز اٹھا رہے ہیں. وہ یوں لگتا ہے جیسے علیحدگی پسند تحریک ہے, وہ کہتے ہیں کشمیر کو علیحدہ کر دیں, اس کا نظام و انصرام جو ہے اس میں پاکستان کا عمل دخل نہیں ہونا چاہیے. دیکھیے جو وہ آواز اٹھا کرتی تھی کہ ہم پاکستانی ہیں, پاکستان ہمارا ہے. یہ آواز بہت کم ہے, میں آپ کو بتاؤں یہ آواز بہت کم ہے. اس وقت آزاد کشمیر کی آبادی کا بڑا حصہ یہ آواز نہیں اٹھا رہا, لیکن چونکہ اس وقت صورتحال ایسی ہے کہ یہ آواز مدھم ہے لیکن نظر آپ کو زیادہ آ رہی ہے. آج بھی میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان کے ساتھ کشمیریوں کا رشتے میں تھوڑی سی شاید کمزوری ضرور آ سکتی ہے, لیکن ہمارے لوگ آج بھی پاکستان کے ساتھ محبت کرتے ہیں, پاکستان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اگر وہ کسی کے سامنے کسی سے بات کرتے ہیں, مجھے آج بھی یاد ہے جب مسلم لیگ نون کی حکومت تھی تو اس وقت کے جو وزیر اعظم تھے فاروق حیدر صاحب, انہوں نے کچھ معاملات اور مسائل کے لیے شور ڈالا پاکستان کی حکومت کے ساتھ, مجھے یہ مسائل اور معاملات حل کیے جائیں. تو اس پہ ان پہ تھوڑا کرٹیسائز ہوا, تو انہوں نے کہا میں اگر اپنے معاملات مسائل کے لیے پاکستان سے نہ مانگوں تو کیا میں ہندوستان سے مانگوں؟ تو پاکستان سے ہی تو بات کرنی ہے نا جی, وہ ہمارا حصہ ہے. لیکن عوامی ایکشن کمیٹی کے اندر سے بھی سڑکوں کے اوپر بھی جو آواز اٹھ رہی ہے, اور خاص طور پہ ایک تاثر ہے کہ جو نئی جنریشن آ رہی ہے انفیکٹ وہ ذرا ڈفرنٹ طریقے سے سوچ رہے ہیں, اور جو بزنس مین طبقہ ہے وہ زیادہ حاوی ہے, وہ الحاق کی بات نہیں کر رہا, وہ علیحدگی کی بات کر رہا ہے, وہ نیشنلزم کی بات کر رہا ہے. دیکھیے جب استوار رائے کا ٹائم آئے گا نا, جب آپ کو اپنے وہ وقت آپ نے جب ووٹ کے فیصلہ کرنا ہوگا نا, یہ بات تو اس وقت. سر یہ تو 1948 کی قرارداد ہے. بالکل قرارداد ہے, یہ تو حق ہے. بالکل ہے, اس کو کیوں علیحدہ کرنا چاہتے ہیں؟ خود ارادیت یہ کشمیریوں کا فیصلہ ہے کہ انہوں نے کیا فیصلہ کرنا ہے. لیکن کیا اس فیصلہ کرنے سے پہلے جب آپ کے گورننس کے ایشو ہیں, جب آپ کے عوام کے مسائل کے ایشو ہیں, اس کو بنیاد بنا کر کسی تحریک میں لوگوں کے دلوں میں پاکستان کے ساتھ ایک دوری پیدا کرنا, یہ نئی ایجنڈا میں سمجھتا ہوں اس سے لوگ قبول کرتے ہیں. کیا یہ آواز نہیں اٹھ رہی کہ وہی اسٹیٹ ری انسٹیٹ کر دی جائے جو مہاراجا کی اسٹیٹ؟ یہ بہت تھوڑی آواز ہے, میں آپ کو بتاؤں یہ آواز چند لوگوں کی ہے. جوائنٹ ایکشن کمیٹی بھی ابھی اس کی آنرشپ نہیں لے رہی. جیک نے بھی ابھی اس کی آنرشپ نہیں لی. ٹھیک ہے, نیشنلسٹ اس کے بیچ میں ایک طبقہ ہے, اور یہ جو نیشنلسٹ ہیں یہ اس وقت بھی ان کے کور کمیٹی کے ممبر نہیں ہیں. یہ جب کوئی تحریک چلاتے ہیں اس وقت یہ ساتھ ہوتے ہیں, لیکن اس سے ہٹ کر جب یہ بیٹھتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ وہ ہماری کور کمیٹی کے ممبر نہیں ہیں. فیصل راٹھور صاحب, ڈونٹ یو تھنک اٹس اے ویری اپ ہل ٹاسک فار یو, ویری چیلنجنگ. یہ کوئی پھولوں کی سیج نہیں ہے, یہ کانٹوں کی گزر گاہ ہے. یہ پھولوں کی مالا نہیں بلکہ کانٹوں کی مالا آپ نے اپنے گلے میں ڈال دی ہے. جی میں نے نہیں ڈالی, مجھے یہ ذمہ داری دی گئی ہے, اور یقیناً جب مجھے یہ ذمہ داری دی گئی تھی تو میں نے اسی وقت یہ سوچا تھا کہ یہ میرے لیے بہت بڑا چیلنج ہے. میرے لیے بہت بڑا چیلنج ہے کہ اس حالات میں
جس وقت ریاست پوری کے اندر ایک معاہدہ جو کہ مشکل ترین حالات میں اور فائنینشیل کرائسس کے باوجود اور بے پناہ مسائل ہونے کے باوجود اس کو ہم نے حل بھی کرنا ہے, لوگوں میں اپنے آپ کو ریلیونٹ بھی کرنا ہے, سیاسی نظام میں بہتری بھی لانی ہے, اپنی پارٹی کو بھی جوڑ کر رکھنا ہے, فری اینڈ فیئر الیکشن کی طرف بھی جانا ہے. یہ آسان کام نہیں ہے, لیکن کسی نے تو کرنا ہے. اور پیپلز پارٹی تو ویسے ہی ڈائلاگ پہ یقین رکھتی ہے, بات چیت پہ یقین رکھتی ہے, اور اس کمیٹی جو ایکشن کمیٹی سے بات کرتی تھی, میں اس میں ویسے ہی میں ان سے بات چیت کا وہ حصہ بھی تھا. مشکل ہے, لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ نے یہ پلس محسوس کی ہوگی کہ جب سے یہ حکومت تبدیل ہو کر نئی حکومت آئی ہے, ماحول بہتر ہونا شروع ہوا. یہ بات آپ کی چہرہ تبدیل ہونے سے ماحول تبدیل نہیں ہوتا. تھاٹس آپ کی سسٹم کو بھی تبدیل کرنا پڑے گا. سسٹم تو یہی ہے کہ وفاق کا سے فیصلہ ہوتا ہے کشمیر کا. صحیح. پی ایم ایل این نے ووٹ کرنا ہے یا نہیں کرنا, یہ جو کشمیر امور کا جو منسٹر ہے, فیڈرل منسٹر ہے, وہ کال کرے گا تو پی ایم ایل این فیصلہ کرے گی. پاکستان پیپلز پارٹی نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا, یہ فیصلہ بھی وفاق سے ہی ہوگا, اسلام آباد سے ہوگا یا سندھ سے ڈائریکشن آئیں گی. جب اس حکومت کو تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا گیا نا, میں آپ کو بتاؤں کہ ہم پاکستان کے پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ بیٹھے اور ہم نے ان سے بات کی, چیئرمین بلاول صاحب بھی وہاں بیٹھے تھے. ہم نے کہا آزاد کشمیر کی پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ اب اس نظام میں اپنے آپ کو سروائیو کرنے کے لیے, لوگوں میں ریلیونٹ کرنے کے لیے, اس حالات کو بہتر کرنے کے لیے پیپلز پارٹی کو یہ موقع ملے. ہماری یہ خواہش ہے, کیا آپ ہمیں یہ موقع دیں گے؟ تو آپ یقین کیجئے کہ چیئرمین صاحب نے یہ بات کی, پریزیڈنٹ صاحب نے یہ بات کی کہ اگر یہ فیصلہ آپ نے کر لیا ہے تو یہ ہمارا فیصلہ ہے. یہ فیصلہ سیاسی موقع پرستی تھا؟ نہیں, سیاسی موقع پرستی کیوں تھا, ہم تو سب حکومت میں پہلے ہی تھے. فرق ایک میرے چہرے کو تبدیل ہونے سے, ایم ایل ایز کی گورنمنٹ تھی نا, یہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے. ایم ایل ایز کی بات تو یہ کہ جو الیکٹیبل تھے تب بھی وہ اس حکومت میں تھے, اب بھی وہ ہے. ایک شخص پرائم منسٹر صرف تبدیل ہوا ہے, وہ کون تھا یہ کسی کو پتا نہیں تھا. سسٹم ریمینز دا سیم. ہمارے پاس تو آپشن تھا کہ ہم اسی پروسیس میں آگے جاتے اور یہ ملبہ انوار الحق پہ ڈال دیتے کہ جناب یہ حکومت ایم ایل ایز کی حکومت تھی. ہم نے جو اتنی بڑا جوا کھیلا ہے, جو اتنی بڑی ذمہ داری اٹھائی ہے کہ ہم نے پچھلے لوڈ کو بھی اپنے کاندھوں پہ لیا ہے, اور اس سسٹم کو ٹھیک کرنے کے لیے صرف 8 ماہ بعد الیکشن میں جا رہے ہیں. یو ٹوک اٹ ایز این اپرچونٹی تاکہ نئے الیکشن کے لیے پچ ہموار کی جا سکے. دونوں چیزیں ہیں. دیکھیے اس میں بینیفٹ بھی ہو سکتا ہے اور اس میں نقصان بھی ہو سکتا ہے. دیکھیے نا, ایک طرف تو آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی پچ ہموار کر کے اس میں بینیفٹ لے رہے ہیں, دوسری طرف اگر ہم اس کو کرنے میں ناکام رہے تو پچھلے سارے عرصے کا ملبہ بھی ہمارے اوپر ہوگا. میں اس لیے کہہ رہا ہوں نا کہ پی ایم ایل این جو آپ کی ایل آئی ہے وہ اس کے حامی نہیں تھے کہ حکومت میں آ جایا جائے. ابھی وہ حکومتی بینچز پہ نہیں بیٹھے ہوئے, ابھی وہ اپوزیشن کی بینچز پہ ہی بیٹھے ہوئے ہیں. ان کو حامی وہ ہو بھی نہیں سکتے تھے. سب سے پہلے ان کی اسمبلی میں تعداد بے انتہا تھوڑی ہے. ان کے آزاد کشمیر سے صرف 4 لوگ الیکٹ ہو کے آئے ہیں. ایون دین وہ آپ کو کنونس نہیں کر سکے, یہ کہہ لیں تعداد کی بنیاد پہ کنونس نہیں کر سکے آپ کو. میرے خیال میں ہماری فکری طور پہ کنونس, ہماری خواہش بھی نہیں تھی. دیکھیے نون آنے والا جو الیکشن ہے نا کشمیر کے اندر, اس میں پیپلز پارٹی کا اصل مقابلہ مسلم لیگ نون کے ساتھ ہے. اور آج ہم ایک ساتھ بیٹھ کر ایک دوسرے کے خلاف الیکشن میں جاتے تو ہم دونوں کے لیے مشکلات تھیں. وہ اپوزیشن میں اپنا کردار ادا کریں, بہتر اپوزیشن کریں, ہم بہتر حکومت اور گورننس کرنے کی کوشش کریں گے. تو یہ پالیٹکس ہے, اس میں کوئی ایسی دو رائے نہیں ہے. وہ ہمیں کنونس نہیں کر سکے, ہم انہیں کنونس نہیں کر سکے. لیکن میرے خیال میں اس موجودہ صورتحال میں بنتی بھی یہی سچویشن تھی کہ مسلم لیگ نون اپنے اپوزیشن کو اسپیس میں رہتے ہوئے بہتر اور مضبوط اپوزیشن کرے, اور پیپلز پارٹی حکومت کے اندر رہتے ہوئے اچھی گورننس اور لوگوں کا اعتماد حاصل کرنے کی کوشش کرے. سر who picked you up as a prime minister? دیکھیے سب سے پہلے تو دوستوں کی مہربانی نہیں, ایسی کوئی بات نہیں, لیکن یقیناً وہ بھی یہ سمجھتے ہوں گے کہ شاید, لیکن بیسکلی بلاول بھٹو زرداری صاحب کا سب سے اہم ترین فیصلہ یہ ان کا تھا, کیونکہ وہ ایک تاثر جو میں نے یہ محسوس کیا کہ وہ تھوڑا سا اس مشکل ٹاسک میں شاید تھوڑی سی باقیوں سے جوان کی عادت کو لانا چاہتے تھے جو بھرپور دوڑ سکے. فریال تالپور صاحبہ یقیناً ماں جیسی شفقت ہمیشہ میرے ساتھ رہی ہے. تو یہ فیصلہ بی بی فریال تالپور کا تھا اور بلاول بھٹو صاحب کا تھا؟ جی یہ بالکل فیصلہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کو اور باقی پوری قیادت کا تھا. ٹھیک, کیونکہ 4 لوگ اس ریس میں بھاگ رہے تھے. چودھری یاسین صاحب بھی جو پریزیڈنٹ ہیں, میں اس ریس میں سب سے پیچھے تھا,
اور میں نے اپنے آپ کو کبھی بھی ایز اے امیدوار اس ریس میں نہیں رکھا تھا، لیکن جب میرا نام سامنے آیا تو تھوڑا سا میرے لیے بھی یہ تھا کہ سرپرائزلی مجھے کیسے امیدوار بنایا گیا، چونکہ شاید موجودہ صورتحال کے اندر جیسا کہ میں نے کہا نا کہ بلاول صاحب کی خواہش بھی تھی کہ تھوڑی سی جوان ٹیم آگے آئے اور یہ ٹارگٹ اچیو کرے، چونکہ ٹارگٹ آسان نہیں تھا، اور یقیناً میں اس موجودہ صورتحال میں پچھلی حکومت میں بھی تھا، جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے ساتھ معاملات کو بھی دیکھ رہا تھا. قیادت کا فیصلہ ہے، وہ جس انداز سے بھی دیکھے، کسی کو بھی کرتی نامینیٹ ہم اس کے ساتھ. اسٹیبلشمنٹ کا کتنا کردار ہے اس میں؟ میرے خیال میں کردار نہیں ہے، لیکن ان کا رول تو ہوتا ہے ہر سسٹم میں، انکار نہیں کیا جا سکتا. پریشر آ رہا ہے؟ مجھ پر کوئی پریشر نہیں ہے. وفاق اور اسٹیبلشمنٹ مل کے کشمیر کا فیصلہ کرتے ہیں، یہ بات درست ہے؟ نہیں، دیکھیے سب سے بڑی بات تو یہ کہ میں پرائم منسٹر پاکستان سے ملا، مکمل سپورٹ کا انہوں نے کہا. پیپلز پارٹی کی قیادت بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا کہ جو معاملات آپ کے اپنے اختیار میں ہیں اسے کرنے میں دیر نہ کریں. جو وفاق سے متعلقہ ہے، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں فیڈرل حکومت کے ساتھ مل کے اس سے پورے اس کو حل کرانے میں اپنا پورا کردار ادا کروں گا. اور جہاں سے بھی مجھے یہ میسج آیا ملا، انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ مکمل آزاد ہیں ہر معاملے میں، آپ اپنے فیصلے کریں. اور ہم نے انہیں یہی کہا کہ ہم اس وقت لوگوں کے ساتھ رابطے میں رہنا چاہتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ وہ کام کریں گے جو لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کر سکیں، اور جو اس وقت جس معاہدے کے اوپر عوام کی پوری قوت شامل ہے، اس میں کسی قسم کی بھی تاخیر اب ہمارے لیے. دیکھیے ممتاز حسین راٹھور صاحب کی تصویر مرکز میں لگی ہوئی ہے، مجھے کچھ باتیں ان سے متعلق بھی کرنی ہے آپ سے. آپ نے کچھ اعلانات اور کچھ دعوے بھی کیے تھے، اور آپ نے کہا تھا کہ جو سرکاری گاڑیاں ہیں وہ آپ کو آفس آورز کے بعد باہر سڑکوں پہ دکھائی نہیں دیں گی. تو اگر اسلام آباد سیکٹر I-8 کے اندر سرکاری نمبر پلیٹ والی گاڑی رات 11 ساڑھے 11 بجے بھی پھر رہی ہو تو کیا یہ سرکاری احکامات کی کھلم کھلا خلاف ورزی نہیں ہے؟ دیکھیے ایک تو تھوڑا سا آپ کسی بھی گاڑی کی تصویر لگا کر کسی وقت بھی تنقید تو میں اس پرٹیکولر گاڑی کی بات کر رہا ہوں. مجھے پتا ہے، میں نے دیکھی، دیکھیے فوٹو، یہ میں نے دیکھی ہے. لیکن ایک سرکاری افسر جس کی ڈیوٹی فیلڈ کی ہے، وہ کوئی 9 سے 4 بجے تک صرف آفس میں نہیں ہوتا. ایک ڈپٹی کمشنر ہے، اس نے شام کو بھی فیلڈ میں رہنا ہے. تو یہ ایک ڈفرینٹ ڈبیٹ ہے، لیکن ہم نے یہ کہا تھا کہ ہم ٹرانسپورٹ کے لیے پالیسی لے کر آئیں گے. اس وقت تک جو پالیسی ہے اس میں شاید ابھی کچھ تھوڑی سی کمی ہے، اور لازمی بات ہے. میں یہ سوال اس لیے کر رہا ہوں کہ کرٹکس پوچھتے ہیں نا، یہ اس پہ کلیئرٹی آنی چاہیے کہ ابھی تو حکومت نئی ہے، اور اگر ابھی ہی گورننس کے ایشوز یا جو احکامات ہے اس پہ عملداری نہیں ہوگی تو سوال تو اٹھے گا. دیکھیے عملداری تو ہو رہی ہے، آہستہ آہستہ مزید اس کو بہتر کریں گے. کوئی بھی چیز دیکھیے یہ کہہ دینا کہ ایک دن میں تمام چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی، یہ آسان نہیں ہوتا. کتنے پروٹوکول کے ساتھ چلتا ہے؟ جتنی سیکیورٹی کے لیے ضرورت ہے. یہ آپ ہی کا پروٹوکول ہے سر؟ جی میرا ہی. آپ دیکھیں کتنا بفٹنگ بیک گراؤنڈ میوزک ہے. نہیں، اس کو میں تھوڑا سا آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ ہمارا ایک تھوڑا سا یہ ایک کشمیر کی پولیٹکس میں یہ بات بھی کہ جب بھی کوئی بھی پرائم منسٹر، آپ انجوائے کریں جو بیک گراؤنڈ میوزک لگا ہوا ہے سر. میں میوزک سے انجوائے کر رہا ہوں. میں ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں اس میں تھوڑا سا جو گنتی کر رہے ہیں نا گاڑیوں کی، جو موسٹلی جو گاڑیاں ساتھ چل رہی ہیں نا، اس میں بہت ساری گاڑیاں وزراء صاحبان کی ہیں، دوستوں کی ہیں جو ساتھ چل رہے ہیں. لیکن یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ آپ ٹھیک کہتے ہیں، اس لحاظ سے زیادہ پروٹوکول تھا. میں اس کو اتنا ڈینائی نہیں کرتا. یہ بھی ہے اسی طرح سے ایک بازار سے گزر رہے ہیں آپ، اور یہ بھی پروٹوکول آپ کا ہے. سر دیکھیے جب پرائم منسٹر کہیں جاتا ہے نا تو اس علاقے کا ڈپٹی کمشنر اور SP اس کے ساتھ رہتا ہے. 2-4 گاڑیاں اس کے ساتھ اپنے پروٹوکول کی ہوتی ہیں. 7 مختلف لوگ جو ساتھ چل رہے ہوتے ہیں وہ گاڑیاں لگا لیتے ہیں. یہ کوئی ایز سچ اس طرح کی بات نہیں ہے، لیکن ہم کوشش کریں گے کہ اس کو مزید سادگی، کیونکہ آپ ینگ پرائم منسٹر ہیں، ینگ لیڈرشپ ہیں. تو ہمارے جو سمندر پار پاکستانی ہیں، پرٹیکولر برطانیہ سے آنے والے ہیں، وہ بھی بورس جانسن کی ایگزامپل دیتے ہیں، دیگر کی دیتے ہیں کہ وہ تو دیکھیے لوکل ٹرانسپورٹ پہ سفر کرتے ہیں، آپ ابھی وہ تو سب وے پہ سفر کرتے ہیں. آپ اتنی پرتعیش گاڑیوں میں اور فوج ظفر موج کے ساتھ کیوں ہوتا ہے؟ اس وقت ہم نے ماضی میں بھی ڈنمارک اور سویڈن کی مثالیں سنی اور حال ملک کا بڑا برا ہوا. ابھی ہم کچھ پرائم منسٹر تو سائیکل پہ بھی اپنے آفس میں جاتے ہیں. ابھی ہم اس پہ کمپیریزن اس کے ساتھ نہیں کر سکتے، لیکن یہ کوشش ضرور کریں گے کہ آہستہ آہستہ چیزوں کو بہتری کی طرف لے کر آئیں. لیکن آپ خود سمجھتے ہیں کہ ہمارا خطہ، ہمارے یہاں کے حالات، یہاں کی سیکیورٹی رسک وہ کافی مختلف ہے باقیوں سے، تو ہم ان کے ساتھ ابھی کمپیریزن. ممتاز حسین راٹھور صاحب تو بہت سادہ تھے،
ان کے بینک اکاؤنٹ سے 17,000 روپے نکلے بقول میرے بھی آپ کو دیکھیے گا زیادہ نہیں نکلیں گے. آپ کو میں یقین دلاتا ہوں میرے والد صاحب صرف وہ کہتے ہیں نا کپڑے پہننے کے بڑے شوقین تھے, اور وہ اکثر میں کہتا بھی ہوں کہ بڑے وہ سگار اور وہ سوٹ پہنتے تھے تو لوگ انہیں سمجھتے تھے یار بڑا شاہانہ آدمی ہے, بڑا امیر آدمی ہے, لیکن وہ بڑے سفید پوش تھے. تو انشاءاللہ ہمارے اکاؤنٹس میں آپ کو فرق نظر نہیں آئے گا. باقی آپ کے اکاؤنٹس میں پیسے آتے کہاں سے؟ چھوٹی موٹی جو کوئی اپنی تنخواہ ہے, ایک کا چھوٹا موٹا کام ہے جس سے تھوڑے بہت آتے ہیں بس. کیا کام کرتے ہیں آپ؟ لمبا چوڑا کام نہیں, کوئی 2-3-4 لاکھ روپے کا بس کوئی ہے سپورٹ کہیں سے. کہیں سے مدد خدمت ہوتی ہے کیا؟ نہیں لازمی بات ہے کہ آپ کو دال روٹی کے لیے کچھ نہ کچھ تو نظام چلانا پڑتا ہے. میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں بزنس مین. پہلے نہیں, میں بزنس مین نہیں ہوں. پہلے میرے پاس ایک گھر تھا اور اس کا چھوٹا موٹا کرایہ آتا تھا. پھر لازمی بات ہے سیاست میں کچھ بیچ بچا کے ہی ہم نے پچھلا الیکشن میں لڑا, چھوٹا موٹا کچھ ٹریڈنگ میں پیسے لگائے. نہیں سیاست میں تو چیزیں بنائی جاتی ہیں. نہیں وہ پھر آپ کا اپنا بنا بھی سکتے ہیں آپ, اگر آپ کا بنانے کی خواہش ہو. لیکن میں آپ کو سچی بات بتاؤں, اگر آپ نے سیاست میں کچھ بنانا نہیں ہے نا تو اس سیاست سے بڑی خدمت خلق کوئی بھی نہیں ہے. اس میں آپ اپنے آپ کو پوری لائف کو آپ کو ڈیووٹ کرنا پڑتا ہے. آئیڈیلی تو ایسا ہی ہونا چاہیے بٹ پریکٹیکلی ایسا ہوتا نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ آپ یقین مانیے آزاد کشمیر میں ابھی بھی سیاستدان سفید پوش ہیں, چند لوگوں کو چھوڑ کر. یہاں کی پالیٹکس, یہاں فیوڈلزم نہیں ہے. یہاں پر جو ایک جملہ اشرافیہ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے یہاں پر نہیں ہے. میں آج بھی اسلام آباد کے کرائے کے مکان میں رہتا ہوں اس وقت بھی. لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں, لوگوں کو دکھانے کے لیے تو اچھا بڑا مکان ہونا چاہیے جی. جس طرح اکثر آپ لوگوں سے انٹرویو لیتے ہیں, بڑی بڑی کوٹھیاں ہوتی ہیں, لوگ تو خوش ہوتے ہیں آپ کے بڑے مکان ہوتے. کتنے مرلے کتنے کنال کے گھر میں رہتے ہیں آپ؟ 500 گز کا مکان ہی ہے, کوئی اتنا بڑا نہیں لیکن کرائے پہ ہے. اپنا کوئی گھر نہیں, آپ کا ذاتی رہائش کا کوئی نہیں؟ میری ایک رہائش اپنے گاؤں میں اپنی آبائی رہائش ہے. ایک میری مظفر آباد شہر میں میرا اپنا گھر تھا جو میں نے الیکشن میں بیچ دیا. اور بزنس آپ پوشیدہ رکھنا چاہتے ہیں؟ نہیں ہے, ٹریڈنگ ہے, کرتے ہیں کچھ اپنے لڑکے ہیں وہ آتے ہیں, چھوٹا موٹا انکم وہاں سے آتی ہے. ٹریڈنگ ہے نہیں, ٹریڈنگ سے چھوٹی موٹی انکم تو نہیں ہوتی. بڑی نہیں ہے, اکاؤنٹ میں آتی ہے وہ ایسا اتنی بڑی نہیں. ٹھیک, اور وہ ٹیکس دال روٹی چل جاتی ہے. ٹیکس ریٹرنز میں بھی ظاہر ہے گوشواروں میں ہمارا تو ہر سال آپ کو ٹیکس ریٹرن جمع کرانا پڑتا ہے. اس میں گاڑی کون سی؟ ہم سیاستدان ہی ہیں جو, گاڑی میرے پاس V8 ہے جی. V8 ہے, ظاہر ہے 1-2 لاکھ سے تو V8 نہیں آتی. نہیں, میری گاڑی چھوٹے موٹے کام سے تو V8 نہیں ہوتی. میری گاڑی دیکھیے 2 چیزیں, میں نے کہا نا کہ گھر نہیں ہے, گاڑی ہے. اور وہ میرے والد صاحب بھی نا دیکھنے میں بڑے شانہ لگتے تھے, اور آزاد کشمیر میں بہت سارے لوگوں کو یہ گمان تھا یہ بہت امیر آدمی ہے, لیکن بعد میں پتہ لگا کہ وہ اتنے امیر نہیں تھے. تو کپڑے اچھے پہننا, گاڑی رکھنا, یہ کوئی ایسا امیری نہیں ہوتی. ہماری جو ٹرین ہے کشمیر کی ویسے ہی ہارڈ ہے, اس میں جیپیں ہی چلتی ہیں. تو اس حوالے سے اگر کوئی بندہ اچھے کپڑے پہن لے, اچھی گاڑی رکھ لے تو وہ امیر نہیں ہوتا. لیکن یہ آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جب بھی کبھی اقتدار نہ ہوا آپ کو میرے اثاثہ جات میں کوئی فرق نظر نہیں آئے گا. اور دوسرا, پیسے ہونا بھی کوئی بری بات نہیں, لیکن اگر وہ حلال سے کمائے جائیں. حرام سے کما کے آپ امیر بن بھی جائیں تو میرے خیال میں وہ آپ کو زندگی میں کبھی فائدہ نہیں دے سکتے. اور میں نے جو اپنی زندگی کا یا اپنے والد کی زندگی کا نچوڑ نکالا نا, دیکھیے میرے پاس میرا اسکول آف تھاٹ ہے میرے والد صاحب کو دنیا سے گئے آج 26 سال ہو گئے. اور آپ دیکھ لیں کہ میں ریاست کا پرائم منسٹر بنا ہوں بغیر پیسوں کے, اور اس کے پیچھے جہاں شاید میں نے کوئی محنت کی ہو اس کے پیچھے ان کی نیک نامی تھی. زندگی گزارنے کے لیے آپ کو زیادہ پیسوں کی ضرورت نہیں ہوتی. خواہشات جو ہے نا وہ بادشاہوں کی بھی کبھی پوری نہیں ہو سکتی, ضرورتیں فقیروں کی بھی پوری ہو جاتی. آپ صحیح کہہ رہے ہیں, اقتدار میں آپ نئے ہیں, جب اقتدار سے جائیں گے, اللہ نہ کرے, ویسے میں پہلے بھی اقتدار میں تھا, میں پہلے بھی اقتدار میں تھا. وزارت عظمیٰ پہ پہلی بار ہے, ظاہر ہے 2 بار آپ پرائم منسٹر رہے ہیں. 2006 میں آپ نے الیکشن کنٹیسٹ کیا, 2011 میں آپ آ گئے تھے. اس کے بعد آپ 2 بار جو ہے منسٹر بھی رہے ہیں. اب آپ وزارت عظمیٰ کے منصب پہ براجمان ہوئے ہیں. جب وزارت عظمیٰ سے جائیں گے تو اس وقت بھی آپ سے پوچھیں گے سر, انشاءاللہ آپ پوچھیں گے. اور مجھے پورا یقین ہے چونکہ اب میں عمر کے جس حصے میں آ چکا ہوں, اپنے والد صاحب کی لیگیسی کو لے کے چل رہا ہوں. اس چیز کے لیے کوئی حسرت نہیں رہی. جس اللہ کی ذات نے اس ریاست کے دیکھیے ریاست, جس اللہ کی ذات نے ریاست کے اس منصب پہ اسی حالات میں مجھے پہنچا دیا ہے, تو میرے خیال میں اس کے بعد میں کسی ایک کوٹھی کے لیے یا چند پیسوں کے لیے میرے خیال میں کمپرومائز زندگی میں نہیں کروں گا, نہ کر سکتا ہوں. میں اکثر میرے والد صاحب کہتے تھے نا کہ اللہ, یہ جو سیاست ہے نا, یہ میں آپ کو بتاؤں یہ بہت بڑا کمپرومائز ہے لائف میں. آپ اپنی فیملی کو, اپنے دوستوں کو, اپنی لائف کے 18 گھنٹے کام کرتے ہیں, اس میں
پیسے کمانا بالکل ایسے ہی ہے جیسے کسی توپ سے مچھر اور مکھی مارنا. تحفے تحائف آتے ہیں وہ دوست دیتے ہیں. آپ بھی کو کیوں دیتے ہیں؟ مطلب ہمیں کیوں نہیں دیتے؟ نہیں آپ کو بھی دیتے ہیں, آپ کے کپڑوں سے تو اندازہ ہو رہا ہے دیتے ہیں. جی ہم نے تو خرید کے پہنے ہوئے ہیں سر. ہاں لیکن تحفے تحائف انہی دوستوں سے لیتے ہیں جو صرف تحفے تحائف دیں, کوئی ہم سے کام نہ لے. ٹھیک ہے, لیکن ابھی تو کام بھی کہہ رہے ہوں گے لوگ. نہیں وہ کام والوں سے تحفے لیتے نہیں. ٹھیک, کیونکہ عموماً یہ ہوتا ہے کوئی وزیر اعلیٰ بنتا ہے یا وزیر اعظم بنتا ہے تو سب سے پہلے iPhone 17 Pro Max, یعنی آج کل میرے پاس پہلے سے تھا. اچھا نہیں, میری نظر آپ کے آئی فون پہ نہیں ہے, لیکن میں پہلے سے ایک کامن پریکٹس ہے, دیکھا گیا ہے. نہیں ہوتا ہے سر, لیکن میرے پاس پہلے سے تھا. تو سر دیکھیں یہ تحفے تحائف دوست ہیں یقیناً دیتے بھی ہوں گے, لیکن سیاست میں دیکھیں نا آپ کی سب سے پہلے آپ کا مزاج کیا ہے, آپ چاہتے کیا ہیں. زندگی میں پیسہ کمانا اتنا ضروری نہیں ہے. پیسے کمانے کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ کسی کا گلا کاٹ کے پیسے کمایا جائے. پیسے ویسے بھی آپ محنت کے ذریعے حلال. ویسے آزاد کشمیر کی وزارت عظمیٰ میں کتنے پیسے ہیں؟ سر دیکھیے آزاد کشمیر میں وزارت عظمیٰ میں کتنے پیسے, کتنے کو پیسے اکٹھا کر لیتا ہے وزیر اعظم؟ دیکھیے اکٹھا کرنا چاہے تو کلرک بھی اکٹھے کر لیتا ہے, نہ کرنا چاہے تو پرائم منسٹر بھی نہیں کرتا. ٹھیک, میں نے کوئی اس کا کیونکہ دیکھیں آپ نے سیاست کو دیکھا ہے نا, آپ سیکرٹری جنرل 2017 میں پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کے سیکرٹری جنرل 2017 میں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ چلیں آپ نے سوال بھی کر دیا, آزاد کشمیر کے اندر میں آپ کو سچی بات بتاؤں کہ اس طرح کرپشن ہے بھی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ کہ ہمارے پاس ہمارا ڈیولپمنٹ فنڈ اتنا تھوڑا ہے. ہمارا جو اس وقت بجٹ ہے, موسٹلی جو بجٹ ہے وہ نان ڈیولپمنٹ بجٹ ہے, جس کو ریکرنگ بجٹ کہا جاتا ہے, جس میں تنخواہیں ہیں, جس میں پینشن ہے, جس میں POL ہے, جس میں ایگزیکیوشن ہے. ہمارا ٹوٹل 32 ارب بجٹ ہے جس میں پوری ریاست میں آپ نے ڈیولپمنٹ کرنی ہے. یہاں پر تمام جو سڑکوں کے ٹھیکے ہیں وہ اب اس ٹینڈرنگ کے ذریعے دیے جاتے ہیں. اس طرح کا یہاں پر اس طرح سے کیا مراد ہے؟ مطلب جس طرح پاکستان میں ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں نا, میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں کہ یہاں پر اگر کوئی کرپٹ بھی ہے نا, وہ اتنی کرپشن کرتا ہے کہ اس کا مہینے کا خرچہ پورا. ظاہر ہے اس پہ تو IMF کی ایک رپورٹ بھی آ گئی نا, IMF نے تو بتا دیا کہ کتنی % کرپشن ہو رہی ہے اور کتنی کرپشن ہوئی ہے. میں نے کہا نا یہاں کا جو کرپٹ ہوگا وہ اتنی کرپشن کرے گا کہ شاید وہ مہینے کا اپنا خرچہ پورا کر سکے. یہاں پر اس طرح کا رواج نہیں ہے, لیکن جہاں پہ کہیں یہ چیز دیکھیں گے اسے ہر صورت میں روکنے کی بھرپور کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت دے, ایسی رہے. راٹھور فیملی کی پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے بڑی خدمات ہیں, اور آپ کے جو والد صاحب ہیں ممتاز حسین راٹھور صاحب, یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی داغ بیل کشمیر میں رکھنے والے ہیں. 1970 میں مسلم کانفرنس سے تھے جی. 1974 میں فلور آف دا ہاؤس کھڑے ہو کے انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد فلور آف دا ہاؤس رکھی تھی. ایسا ہی ہے سر؟ بالکل ایسے. مسلم کانفرنس چھوڑ کے پیپلز پارٹی کیوں بنانا پڑی؟ میرے والد شہید ذوالفقار علی بھٹو کی شخصیت سے بے انتہا متاثر ہوئے. اس وقت جب پاکستان میں ذوالفقار علی بھٹو ایک نئی ویژن کے ساتھ پاکستان میں آئے اور انہوں نے پورے پاکستان میں لوگوں کو بڑا متاثر کیا. نوجوان تھے, نیشنلسٹ بھی تھے, اور پھر انہوں نے اس وقت پیپلز پارٹی کو جوائن کیا, اور اس کے بعد بھرپور انداز سے پاکستان پیپلز پارٹی کا اندر رہتے ہوئے انہوں نے ریاست میں پیپلز پارٹی کو آرگنائزڈ کیا, متحرک کیا, اور ایک پیپلز پارٹی کے ایسی شخصیت کے طور پہ سامنے آئے کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے. تو یہ ایک ایفیلیشن تھی, پھر وہی ایفیلیشن ہمیں ورثے میں ملی, اور سچی بات ہے کہ ہماری پارٹی کی قیادت نے وہی شفقت وہی محبت ہمارے ساتھ بھی رکھی. اور آج میں آپ کو پھر یہ بات کہنا چاہوں گا کہ آپ دیکھ لیجئے یہ بات کہ پیپلز پارٹی اگر پاکستان میں سندھ کے بعد سب سے زیادہ کہیں پر مضبوط ہے تو وہ کشمیر کے اندر ہے. اور ایک تاثر ہوتا ہے کہ جب بھی پاکستان کا کوئی حکومت ہوتی ہے پاکستان میں, کشمیر میں وہی حکومت بنتی ہے. لیکن پہلی بار یہ ہوا کہ اس بار پاکستان میں PTI حکومت میں تھی, کشمیر میں نون لیگ تھی, لیکن پیپلز پارٹی نے اچھی خاصی 33 میں سے 11 نشستیں وہاں سے ڈائریکٹلی جیتی, اور ابھی پیپلز پارٹی 29 کے فگر پہ کھڑی ہے. آپ کی والدہ محترمہ غالباً فرحت راٹھور صاحبہ وہ بھی MLA بھی تھی, اور پھر پاکستان پیپلز پارٹی شعبہ خواتین کی صدر بھی تھی. تو آپ تو ایک سیاسی گھرانے میں آنکھ کھولنے والے چشم چراغ ہیں. میری تو پورا خاندان, چونکہ میری والدہ والد صاحب سے پہلے ہی اسمبلی ممبر تھیں. والد صاحب میرے اس وقت سینئر منسٹر تھے جب ان کی شادی ہوئی, اور اس کے بعد ہمارا پورا گھرانہ ماشاء اللہ آیا. اس میں جیلیں کاٹیں, مشکل ترین حالات رہے, اور اس کے بعد پھر آپ کے والد صاحب پہ بھی مقدمات بنے تھے بے شمار. آپ پہ بھی, آپ بھی گرفتار ہوئے تھے. 11 سال میرے پر بھی بنے. یار وہ جو ماشاء اللہ کا دور تھا اس میں تو والد صاحب میرے مختلف اسی طرح جیلوں میں رہے. میں بھی سیاسی لحاظ سے مجھ پہ بھی کیس بنا, میں بھی جیل میں گیا.
لیکن یہ سیاست کا حصہ ہے. اس سے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا قد بڑھتا ہے, چھوٹا نہیں ہوتا. تو یہ تو چونکہ سیاست ہمارے خاندان میں رہی, لیکن ایک چیز جو میں نے اپنے والد صاحب میں دیکھی کہ جب وہ سیاست میں اپنے آخری ایام میں تھے, وہ کچھ اکتائے ہوئے تھے. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ابھی پالیٹکس تبدیل ہو چکی ہے, اس میں پیسہ آ چکا ہے, مشکلات ہیں, تو اب میں نہیں چاہتا کہ میری اولاد میری اس پالیٹکس کو آگے لے کر چلیں. میں چاہتا ہوں کہ یہ لیگیسی عوام میں جائے. میں اس چیز کے خلاف ہوں, چونکہ وہ پالیٹکس میں یقیناً جب آئے تھے تو ان کی اپنی ایک خواہش تھی. انہوں نے اسٹوڈنٹس پالیٹکس سے سیاست کا آغاز کیا تھا, لیکن اس کے بعد حالات نے, صورتحال نے ہمیں دوبارہ. میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کیونکہ ہمارے اس شو کو یوتھ دیکھتی ہے. جی 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 65% آف دس کنٹری کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے. تو وہ یہ جاننا چاہتے ہیں نا کہ اگر ہمارے ابا ہماری اماں سیاستدان نہیں ہیں یا ہم نے کسی سیاسی گھرانے میں آنکھ نہیں کھولی ہے, تو کیا ہم کبھی وزارت عظمیٰ کے منصب پہ, یا وزارت عظمیٰ تو بہت دور ہے, کیا ہم اسمبلی تک بھی پہنچ سکتے ہیں؟ میرے والد صاحب پہنچے نا جی, ان کے پیچھے بھی کوئی نہیں تھا. ان کے والد صاحب بھی پرائم منسٹر نہیں تھے, اللہ تعالیٰ نے انہیں موقع دیا. مشکل ہے یہ. میں دیکھیے اس چیز کا اعتراف کروں گا کہ ایک فیملی یا ایک خاندان یا ایک انسان جو پالیٹکس میں ہے, اس کی فیملی کو اس میں اسپیس ملتا ہے, لیکن میں اس کے حق میں نہیں ہوں. میرے والد صاحب اس پہ حق میں نہیں تھے. میں نے کہا نا کہ میں اپنے والد صاحب کے وفات کے 11 سال بعد پالیٹکس میں آیا ہوں. انہوں نے اپنی زندگی میں مجھے سیاست میں تیار نہیں کیا, انہوں نے اپنی زندگی میں مجھے الیکشن نہیں لڑایا, انہوں نے اپنی زندگی میں ہمیں آگے نہیں کیا کہ آپ میری لیگیسی کو پالیٹکس میں لے کے آگے چلیں گے. وہ جب اس دنیا سے گئے, ان کی وفات کے 11 سال بعد میں اسمبلی کا الیکشن لڑ کے دوبارہ پالیٹکس. آپ چاہیں گے آپ کے اپنے بچے بھی پالیٹکس میں آئیں؟ دیکھیے میری کوئی خواہش نہیں. دیکھیے پالیٹکس ایک خدمت ہے, یہ بزنس نہیں ہے, یہ کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے کہ جس میں آپ اپنے فیوچر کے حوالے سے سوچیں. یہ قیمت ہے اس کی. میں آپ کو بتاؤں کہ میرے والد نے اس کی قیمت دی ہے. جب وہ اس دنیا سے گئے تو ان کی عمر صرف 56 سال تھی, 56 ایئرس, اور انہوں نے پوری زندگی لوگوں میں رہے. اپنے بچوں کا انہیں نہیں پتا تھا کہ کون سا بچہ کون سی کلاس میں پڑھتا ہے, کئی ماہ ملاقاتیں نہیں ہوتی تھیں, اور پوری لائف اسی طرح انہوں نے گزار بھی دی. اور پھر وہ گئے تو نہ کوئی بینک اکاؤنٹ تھا, نہ کوئی اور نظام تھا. بڑے مشکل حالات میں ہم نے زندگی گزاری. ایک شخص ریاست کا پرائم منسٹر رہا ہو, اچھے خاندان سے تعلق رکھتا ہو, اپنی زمینیں بیچ کے سیاست کرتا رہو, اور جب وہ دنیا سے جائے تو اولاد کے لیے زندگی گزارنا مشکل ہو جائے. یہ آسان کام نہیں. آپ 3 بھائی ہیں؟ ہم ویسے تو 5 بھائی ہیں, لیکن ایک مدر سے ہم 3 بھائی ہیں, اور ٹھیک دوسرے 2. اور باقی بھائی بھی سیاست میں ہیں یا انٹرسٹ لیتے ہیں؟ نہیں, میرے بڑے بھائی جو ہیں وہ معاملات کو دیکھتے ہیں, میرے کام کاج پالیٹکس کو. باقی میرے جو بھائی ہیں, ایک وہ ملازمت میں ہیں, اور جو میرے چھوٹے بھائی ہیں ان میں سے کسی کو بھی سیاست سے کوئی انٹرسٹ نہیں. لیکن راٹھور فیملی اور سیاست تو چولی دامن کا ساتھ ہے. بالکل ہے. فیوچر میں بھی ہم ایکسپیکٹ کریں گے کہ آنے والے لوگ بھی جو ہیں وہ سیاست میں تو رہیں گے. سیاست کو اگر خدمت خلق کی طرح کیا جائے نا تو یہ حقیقی معنوں میں عبادت ہے. لیکن یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ آج سیاست عبادت کے بجائے لوگوں کے لیے شاید ایک ایسا شعبہ بن چکی ہے کہ جس میں لوگ اختیارات کو حاصل کرنا چاہتے ہیں. لوگ پاور پالیٹکس میں آ کر اس کا استعمال کر کے فائنینشلی مضبوط ہونا چاہتے ہیں. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں, میں اکثر لوگوں سے بات کرتا ہوں کہ میں پالیٹکس کرتا ہوں, اس کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ کیا پیسہ کمانا, کیا پاور حاصل کرنا, یا اس کے اندر رہتے ہوئے لوگوں کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کرنا؟ یہ تو ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے, بٹ پاور اٹریکٹس. اگر میں نے یہی کام کرنا ہے تو زندگی میں یہ کرنے کے لیے صرف پالیٹکس نہیں ہے. اگر لوگ آپ پر اتنا بڑا اعتماد کرتے ہیں, آپ کو اسمبلی کے اندر بھیجتے ہیں, آپ کو اپنا نمائندہ منتخب کرتے ہیں, اور اس کے بعد آپ ان معاملات میں الجھ جائیں کہ میں نے پیسے اکٹھے کرنے ہیں یا اپنی پاور کو مس یوز کرنا ہے, تو میرے خیال میں پھر آپ یہ لوگوں کے ساتھ ایک بہت بڑا ظلم کر رہے ہیں. آئیڈیلی ایسا ہی ہونا چاہیے, لیکن ہمارا سسٹم ایسا نہیں ہے, اور ایسی چیزوں کو سپورٹ بھی نہیں کیا جاتا ہے. سسٹم تو کسی ہمارا, تو آپ پالیٹکس کو چھوڑ دیں, کون سا سسٹم ایسا ہے کہ جس میں ہم ٹھیک پرفارم کر رہے ہیں؟ فرام ود ان دا پارٹی بھی دیکھیے کچھ ایکسٹرنل چیلنجز ہوتے ہیں, کچھ انٹرنل چیلنجز ہوتے ہیں. فرام ود ان دا پارٹی بھی آپ کو کچھ چیلنجز ہیں. ظاہر چودھری یاسین صاحب جو پریزیڈنٹ ہیں پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کی, وہ بھی اس دوڑ میں تھے کہ وزارت عظمیٰ ان کے حصے میں آتی, وہ نہیں آ سکی.
وہ سیکرٹری جنرل صاحب کے حصے میں آئی. پھر کامنالٹیز آپ کے فادر میں اور آپ میں یہ ہیں کہ اس وقت بھی اوتھ لیا تھا, اسپیکر نے لیا, اس وقت بھی صدر نے نہیں لیا تھا, آج بھی صدر نے, باوجود ظاہر ہے وہ علالت کی وجہ سے آپ سے ہیلپ نہیں لے سکے. پھر سردار یعقوب صاحب پرائم منسٹر رہے آلریڈی, پھر دوڑ میں تھے کہ پرائم منسٹر بن جاتے. تو آپ جیسا ینگسٹر انکلز کے درمیان میں تو نہیں پھنس کے رہ جائیں گا؟ جی ہمارے سینئرز ہیں, ہمارے بزرگ ہیں, میرے والد صاحب کے ساتھی ہیں, کوشش کریں گے کہ ان کا اعتماد بحال رہے, ان کی رہنمائی ہمارے ساتھ رہے, جو ان کے مسائل اور معاملات ان کے حلقوں کے ہیں ان کو بھی کوشش کریں گے کہ وہ بھی زیادہ سے زیادہ حل ہو جائیں, کیونکہ یہ پارٹی کا ڈیسیجن ہے. یقیناً یہ محسوس ہونا, یہ ایک اس میں کوئی رائے نہیں. گیم آف تھرونز ہوتی ہے نا سر. ہاں پالیٹکس ہے. میرے والد کے ساتھ بھی یہی ہوا, وہ بھی 96 میں بڑے مضبوط امیدوار تھے اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ ان کا رائٹ ہے وہ نہیں بنے, بیرسٹر سلطان صاحب بن گئے. تو یہ پالیٹکس ہے, قبول کرنا پڑا آپ کے. بس پھر ایک سیاست ہے, جماعت ہے, جو آپ وہ قبول کریں. نہیں انشاءاللہ کوشش کریں گے, آپ صبر شکر کریں گے. ہمارے سینئر ہیں جی, ان کی رہنمائی کوشش کریں گے ساتھ رہے میرے. یہ چیلنجز پارٹی کے اندر بھی رہیں گے, یہ پرابلم ہلکا پھلکا سا تھوڑا تو رہے, اقتدار کی رسا کشی. یقیناً اقتدار پھر ایسی چیز ہے, اس کی رسا کشی تو رہتی ہے ساتھ ساتھ. لیکن ظاہر ہے آپ کو سپورٹ فریال تالپور صاحبہ کی بھی ہے اور بلاول بھٹو صاحب کی بھی ہے, قیادت کی ہے, تو اس لیے آپ کی کرسی مضبوط ہے, آپ سمجھتا ہیں؟ ابھی وقت اتنا ہے کہ میرے خیال میں اس کو چھڑا نہیں جا سکتا. ٹھیک. اور آزاد کشمیر کے عوام کے لیے میسج یو ہیو ٹو, اور عوامی ایکشن کمیٹی کے لیے بھی ان پرٹیکولر. دیکھیے عوام کے لیے تو یہی پیغام ہے کہ وہ اپنے نمائندگان پر اعتماد رکھیں. ہمارے اندر کمیاں ہو سکتی ہیں, کوتاہیاں ہو سکتی ہیں, ہم بھی غلطیاں کرتے ہیں, لیکن جو بھی شخص کسی عوامی ووٹ کی پرچی کے ذریعے اسمبلی میں یا کسی بلدیاتی نظام کا حصہ بنتا ہے, اس کے پیچھے عوامی قوت ہوتی ہے, اور کہیں نہ کہیں اس کے پیچھے اس کی ایک سوچ ہوتی ہے. کمزوری ہوئی ہم سے, لیکن انشاءاللہ میں انہیں یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ اپنی کمزوریوں کو ٹھیک کرتے ہوئے حقیقی معنوں میں عوامی نمائندگی کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں گے. سر وی ول انکارپوریٹ فیو کوسچنز فرام دی آڈینس. جی جی بالکل, بس دو چار کوسچنز ہوں گے. ان دا مین وائل ہم مائک دے رہے ہیں آڈینس کو. مجھے بتائیں سر, بلاول صاحب یا آصف علی زرداری صاحب؟ دیکھیے آصف علی زرداری صاحب کی اپنی کچھ کوالٹیز ہیں جن کو میں سمجھتا ہوں کہ کسی سے موازنہ نہیں کیا جا سکتا. بلاول صاحب ایک ینگ انرجیٹک لیڈر ہیں, اور میرے خیال میں ہماری مستقبل کی قیادت ہے, تو وہ ایک مختلف اینگل ہے, ان کی مختلف بات ہے. مشکل ہے میرے لیے تو مشکل سوال ہے. تو بلاول صاحب یا آصف بھٹو صاحبہ؟ سر آصف بھٹو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بی بی کی طرح ایک بڑی بھرپور شخصیت دی ہے, اور مجھے یقین ہے کہ آگے چل کر وہ انشاءاللہ پارٹی میں بڑا نام پاکستان میں کردار ادا کریں گی. لیکن چونکہ بلاول بھٹو صاحب ابھی بہت آگے نکل چکے ہیں اور چیزوں کو بہت زیادہ اب وہ سمجھ چکے ہیں, تو اب ہمارے لیڈر تو بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں. نواز شریف یا شہباز شریف؟ لیڈر نواز شریف ہے. ٹھیک. اور شہباز شریف یا مریم نواز؟ دیکھیے شہباز شریف کی جو کوالٹیز ہیں اس میں کوئی رائے نہیں کہ جو مسلم لیگ نون ہے, جو ڈیلیورنس ابھی انہوں نے کی ہے یا جو ان کا اس وقت ایک مارکیٹ میں سگنیچر ہے, وہ شہباز شریف نے ہی دیا ہے پنجاب کے ذریعے. ابھی مریم صاحبہ کوشش کر رہی ہیں, لیکن دکھاوا کچھ تھوڑا زیادہ ہے. شہباز شریف یا عمران خان؟ دیکھیے عمران خان نے تو میں نہیں سمجھتا کہ کچھ ڈیلیور کیا ہے. عمران خان تو ٹوٹل ان کی پالیٹکس آپٹکس پہ تھی, نیریٹو پہ تھی, بیانیے پہ تھی, اور میں نے تو اب ٹھیک ہے ایک ان کی شخصیت کا کرزما ہے, اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا, کیونکہ پاکستان میں وہ ایک سپورٹس مین کی حیثیت سے ابھرے اور انہوں نے اپنا نام کمایا, اور اس کے بعد انہوں نے لوگوں کے جذبات سے بڑی خوبصورتی سے کھیلا. میں سمجھتا ہوں آج بھی کھیل رہے ہیں. لیکن سب سے بڑا حصہ یوتھ کا ہے اس ملک کے اندر, اور اس یوتھ کو عمران خان نے کسی اچھی جگہ پہ اچھے ڈائریکشن دینے کے بجائے صرف اس طرف لگا دیا ہے کہ وہ پوری زندگی عمران خان کے دکھ میں اور خوشیوں میں کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں کہ خان آئے گا, خان رہے گا. میں نے ایک 20 سال کے لڑکے کی ویڈیو دیکھی جس کو میں چاہتا تھا کہ شاید وہ کوئی IT کے حوالے سے یا کسی اور حوالے سے اپنی پوسٹ لگاتا. اس نے لکھا تھا کہ بس جی زندگی میں چس ختم ہوگی عمران کے بغیر. فرسٹریشن ہے نا, مایوسی ہے, فرسٹریٹ کر دیا ہے. سر کویسچن. السلام علیکم سر, میں عالی شان میرا نام ہے, میں ایک سیلریڈ پرسن ہوں, جاب کرتا ہوں پرائیویٹ کمپنی میں. اور سر میرا کوشچن یہ ہے کہ 5 سال پہلے میں کشمیر میں فرسٹ ٹائم گیا تھا, میری اصل میں شادی وہیں سے ہوئی ہے. تو
میں نے لوگوں میں یہ کنسیپٹ دیکھا کہ وہاں کے لوگ جو ہیں وہ پاکستان کے لوگوں کو مطلب ڈفرینس رکھتے ہیں. لائک میں ایک پاکستان کنٹری میں رہتا ہوں, میں وہاں پہ بھی جب گیا تو میں یہی سوچ کے گیا میں پاکستان میں ہی جا رہا ہوں. جب میں نے وہاں پہ لوگوں کا یہ کنسیپٹ دیکھا کہ وہ پاکستان, اس خطے کو ایک الگ پاکستان کا نام دیتے ہیں اور اس کو الگ کنسیڈر کرتے ہیں, تو یہ ڈفرینس کیوں ہے, یہ کنسیپٹ کیوں ہے لوگوں کے مائنڈ میں کہ پاکستان ایک الگ جگہ ہے اور آزاد کشمیر ایک الگ جگہ ہے, جبکہ پاکستان کے انڈر ہی وہ خطہ آتا ہے آزاد کشمیر کا. دیکھیے اس وقت یقیناً ہم پاکستان کے ساتھ شاید علاقائی خواہش بھی رکھتے ہیں, کچھ لوگ ان کا الگ نظریہ بھی ہو سکتا ہے, لیکن ہماری حیثیت ابھی ایک انڈیویجلی الگ خطے کی ہے, جسے ایک اسی وجہ سے آپ دیکھ لیں کہ ہمارا اپنا ایک اسٹیٹس ہے, اپنا پرائم منسٹر ہے, اپنی سپریم کورٹ ہے, اپنی ہائی کورٹ ہے. جس وقت تک کشمیریوں کا یہ فیصلہ نہیں ہو جاتا, جب تک انہیں ان کا حق خود ارادیت نہیں ملتا, اس وقت اس خطے کی ایک اپنی حیثیت ہے اور یہ لوگوں کے ذہنوں میں ہے. وہ پاکستان کو اپنا حصہ اور اپنے آپ کو پاکستان کا حصہ ضرور سمجھتے ہیں, لیکن جس وقت تک یہ کسی فیصلے کی طرف ہم نہیں جاتے, اس وقت تک اگر یہ کہا جائے کہ وہ بالکل ہم اپنے آپ کو کسی ایک پروونس, لیکن وہ یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ وہ نعرہ جو بڑی شدت سے اٹھتا تھا کہ ہم پاکستانی ہیں, پاکستان ہمارا ہے, آج بھی اٹھتا ہے سر, وہ کہیں مدھم ہو گیا ہے. وہ دیکھیے میں آپ کو بتاؤں, مدھم ضرور ہوا ہے, لیکن لوگوں کے دلوں سے, جس طرح ایک گھر میں بچہ وہ کسی بات سے تھوڑا سا ناراض ہو جاتا ہے کہ جی میرے ساتھ یہ نہیں ہوا, میرے ساتھ وہ نہیں ہوا, وہ ضرور ہوا ہے, لیکن کشمیریوں کی پاکستان سے محبت کمزور نہیں ہوئی. جو کچھ بلوچستان میں ہوتا ہے وہ کشمیر میں نہیں ہو رہا, خدا نہ کرے ہو. ویسے تو ہمسایہ ملک بھارت نے عوامی ایکشن کمیٹی جب سڑکوں پہ تھی تو اس کو کیپٹلائز کرنے کی بھرپور کوشش کی اور کسی حد تک کامیاب بھی ہوئے. انہوں نے میڈیا کے ذریعے کوشش کی, چونکہ 15 جانے چلی گئی. سر دیکھیے بھارت یہ سمجھتا ہے, اور یہ بات حقیقت ہے کہ کشمیر ہماری پاکستان کی کمزوری ہے, وہ اس کمزوری سے فائدہ اٹھاتا ہے, میڈیا کے ذریعے اس کو مینوپولیٹ کرتا ہے, اور اگر لوگ اپنے حقوق کی خاطر نکلتے ہیں تو اس میں پاکستان سے نفرت نہیں ہوتی یا پاکستان کے مخالف نہیں ہوتی بات. بلوچستان کے لوگ بھی نکلتے ہیں, پنجاب کے لوگ بھی نکلتے ہیں, اسلام آباد کے اندر لوگ اپنے حقوق کی تحریک چلاتے ہیں, لیکن اس کو جوڑ دیا جاتا ہے پاکستان کے خلاف, جبکہ ایسی قطعاً کوئی بات نہیں. یہاں پر آج بھی لوگ پاکستان, کشمیر کا معاملہ بڑا ڈیلیکیٹ ہے نا ایکچولی, وہاں پہ جب نکلتے ہیں تو ظاہر ہے باہر بیٹھے ہوئے لوگ اس کو کیپٹلائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور یہ جو آپ بات کر رہے ہیں, میں 5 سال پہلے تھوڑی سی جو میں اس میں آپ سمجھتا ہوں بڑی کمزوری آئی تھی, وہ 5 اگست کے بعد آئی تھی. چونکہ آپ مجھے بتائیے کہ اس وقت ہمارے اس پار رہنے والے کشمیر, جہاں پر ہندوستان نے اپنی 7 لاکھ فوج بھیج رکھی ہے, جس کو اس دنیا کی سب سے بڑی جیل قرار دے دیا گیا, جہاں پر 1 لاکھ سے زیادہ نوجوانوں کو, لوگوں کو شہید کیا گیا, جہاں پر ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزت کو تار تار کیا گیا, اور اتنی بڑی قربانیوں کے بعد 5 اگست کو جو ہوا اس میں تھوڑا سا ہمیں آپٹکس نظر آئے کہ کچھ عرصے کے لیے گھڑی لگا دی گئی کہ اس 1 منٹ کی خاموشی ہوگی, کچھ گانے بنا دیے گئے, اور اس کے بعد لوگوں میں ایک ان کو یہ محسوس ہوا کہ اتنی بڑی قربانیوں کے بعد کشمیریوں کا وہ مقدمہ جس کو کشمیری لڑتے آ رہے تھے, ان کے وکیل کی طرف سے کہیں نہ کہیں کمزوری آئی ہے. ایک کمپوننٹ نہیں تھا, یہ ملٹی ڈائمینشنل ہے جس نے مل کے کام, اینڈ آئی ایم شیور ظاہر ہے آپ اس پہ کوشش کریں گے کسی طریقے سے ایز این اوپینین میکر بھی. یقیناً اور ہونی چاہیے, تاکہ ہم تو دیکھیے نا, میرا اپنا نظریہ ہے, کسی کا نظریہ کچھ اور ہو سکتا ہے. کشمیریوں کو حق ہے کہ جب یہ فیصلے کا وقت آئے وہ اپنا ووٹ, اگر پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں خود مختار, یہ ان کا فیصلہ ہے. میری کیا رائے ہے کہ تحریک تکمیل کشمیر تحریک تکمیل پاکستان ہے, ٹھیک, اور یہ ہی ایک عام شخص کا نعرہ ہے. بالکل صحیح, ہر ایک کی اپنی رائے ہو سکتی ہے. سر میرا سیکنڈ کوشچن یہ ہے کہ آپ کا جو بھی ٹینیور ہے, آپ اس کے اندر ایسا کیا چینج لائیں گے کہ کشمیر کی عوام یا ادھر کی سب لوگ آپ کو اچھا یاد کریں یا اپنی ورڈنگز میں آگے ریممبر کریں؟ میں سب سے پہلے جو میرے لیے ایک اس موجودہ مختصر ترین وقت میں جو میں کر پاؤں گا, دیکھیے گورننس ایکشن کمیٹی سے کیا گیا معاہدہ, ہیلتھ کارڈ, صحت کارڈ, اور وہ ایجوکیشن پیکیج, اس سب چیزوں سے ہٹ کر جو میرے نزدیک ہے وہ ہے
عوام کا, لوگوں کا نظام کے اوپر اعتماد جو شیک ہو چکا ہے. یہ سب چیزیں ہوں گی تو اعتماد بھی آ جائے گا. نہ آئے تو پھر بھی نہیں آ سکتا. دیکھیے جو کچھ ہوا اس کے باوجود اعتماد قائم نہیں رہا نا. یہ چیزیں ہماری اولین ترجیحات میں شامل ہیں, لیکن اعتماد بحال شاید اس سے بھی نہ ہو پائے. اعتماد بحال کرنے کے لیے لوگوں کو یہ محسوس ہونا بے انتہا ضروری ہے کہ وہ جن سیاسی جماعتوں کو, جن لوگوں کو ووٹ دیتے ہیں, وہ کیا ان کے حقیقی معنوں میں نمائندے ہیں؟ کیا وہ ان کے لیے آواز بلند کر سکتے ہیں؟ یہ اعتماد کیسے بحال ہوگا پھر, کیونکہ پارٹیز تو وہی ہیں. دیکھیے عوام کیسے, ہم نے حکومت بناتے ساتھ ہی اپنے تمام وزراء صاحبان کو کہا کہ وہ ہر 15 دن بعد لوگوں کے درمیان میں جائیں, کھلی کچہریاں لگائیں. ہم نے وزیر اعظم ہاؤس کے دروازے کھول دیے. یعنی حل گورننس کے ایشوز پہ قابو پانا ہی ہے نا الٹیمیٹلی. گورننس کے ایشوز پر گورننس کو بہتر کرنا پڑے گا, بہتر کرنا, اور لوگوں کے درمیان رہنا, اور لوگوں کے جو مسائل ہیں وہ جلد از جلد ان کو حل کرنے کی طرف آگے بڑھنا. بالکل ٹھیک. جی نیکسٹ کویسچن. سر میرا کوشچن آپ سے یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ ٹریڈنگ آپ کرتے ہیں اور باقی سیلری ہے, تو کیا اس میں آپ کے ایکسپینس جو ہیں وہ کور ہو جاتے ہیں؟ جی بالکل ٹھیک بات ہے, کور ہوتے ہیں, مشکلات سے ہوتے ہیں, اتنے آسان نہیں ہوتے. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ میں ابھی تک زندگی میں اپنے مہینے کے خرچے سے باہر نہیں آ سکا لائف میں. اخراجات زیادہ ہوں گے نا, اخراجات زیادہ ہو جاتے ہیں, پھر پورا کرنا, میٹ کرنا اس کو آسان نہیں ہوتا, لیکن پھر بھی اللہ کی ذات چلاتی ہے. لائف سٹائل بہت لگژریس ہے. نہیں بہت نہیں ہے, لیکن جو کپڑے اچھے پہننے کا شروع سے والد صاحب کے شوق تھا, مجھے ورثے میں ملا. گاڑی شاڑی اچھی رکھتا ہوں شروع سے ہی, چاہے مشکل ترین حالات. خود پہ مہینے کا کتنا کو خرچہ کر لیتے ہیں؟ بڑا خرچہ نہیں کرتا, ایک کپڑے وغیرہ اچھے کوشش کرتا ہوں. ہاں اچھی گفٹ وغیرہ کوئی دوست لے آتے ہیں, کوئی جیکٹ لے آیا, کوئی کوٹ لے آیا, کوئی اچھی چیز لے آیا. اس میں بھی تو مکافات عمل ہے نا. نہیں وہ برے حالات میں بھی دیتے ہیں. That's it. کوئی سوال کرنا چاہتا ہے؟ اور That's all from the audience side, sir. Actually ہمارے پاس ہم اتنی ساری آڈینس کو کیٹر نہیں کر پائے جتنی آڈینس ہمارے پروگرام میں یا پوڈ کاسٹ کے اندر ہوتی ہے. 30-40 لوگ تو رہتے ہیں, اور کیفیت 2 تھے, اور اس میں بھی یہ کہ جینڈر بیلنس تھا. خواتین کی طرف سے بھی نمائندگی ہو گئی اور مرد حضرات کی بھی نمائندگی ہو گئی ہے. سر اٹ واز این ایبسلیوٹ پلیزر ہیونگ یو آن دا شو. بہت بہت شکریہ. ہمارے حصے میں یہ شو آیا آپ کی وزارت عظمیٰ کا حلف اٹھانے کے فوری بعد یہ پوڈ کاسٹ ہم کر رہے ہیں. مجھے آپ نے جب مجھے پتہ لگا, میں نے حالانکہ مجھے ابھی کہا گیا تھا 1 مہینے آپ کچھ نہ کریں, لیکن میں نے سمجھا نہیں ضروری ہے. پھر آپ کے حوالے سے میں نے 1-2 آپ کے شو دیکھے بھی تھے, اچھے لگے. آپ بڑے کھل کے سوال کرتے ہیں, اور میرے خیال میں سیاستدانوں کو لوگوں کے سامنے زیادہ سے زیادہ آنا چاہیے, بات کرنی چاہیے. اور جو سب سے بڑی چیز ہے کہ میں نے لائف میں جو مجھے اس مقام منصب پہ لے گئی ہے نا, آپ کا اوریجنل رہنا ہے. جب تک آپ اوریجنل رہتے ہیں تو چیزیں بہتر ہوتی ہیں. اور میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں کہ جب یہ پی ٹی آئی کا جو آغاز تھا نا, اسٹارٹ تھا جس میں پی ٹی آئی نے بوم کیا, اس کی وجہ یہ تھی کہ خان جو تھا اس وقت میں دیکھا کہ ہر پوڈ کاسٹ کرتا تھا, لوگوں میں جاتا تھا, انٹرویو دیتا تھا, لوگوں کو اس کی شخصیت میں انوالو ہونے کا موقع ملا. اور آپ کو فیس کرنا پڑے گا, اور آپ اس کو اوپننس کا کلچر رہنا پڑے گا. سر گھٹن زدہ ماحول بنا ہوا ہے اس وقت, حب سے بھیجا ہے. دیکھیں نا میاں نواز شریف سب بڑے لیڈر ہیں جی, لیکن انہوں نے اپنے آپ کو جب دور رکھا تو ایک گھٹن پیدا ہوگی, لوگ ان سے دور ہو گئے. تو آپ کو آنا پڑے گا, جواب دینا پڑے گا, غلط دیں ٹھیک دیں, سنیں, بات کریں, جسٹیفائی کریں, بحث کریں, سنیں. لوگ دیکھیے میں اکثر لوگوں سے پوچھتا ہوں نا جب سیاست کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو مطمئن کیسے کرتے ہیں. مطلب آپ کو میں کہتا ہوں آپ کے گھر کے 5-6 افراد ہوں گے, آپ کیا اپنے گھر کے 6 افراد کو مطمئن کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. کوئی بھائی ناراض ہوگا, کوئی بیٹا ناراض ہوگا. تو ایک پولیٹیشین کیسے مطمئن کرے ہزاروں لاکھوں لوگوں کو, جو ممکن نہیں ہے. مطمئن کرنے کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ لوگ آپ کی آنرشپ لے لیں. آپ کا بھائی غلطی کرتا, لوگ اس سے مطمئن رہتے ہیں, کوئی نہیں ہمارا بھائی یہ غلطی کر گیا. آپ کا بیٹا غلطی کرتا, وہ کیوں لوگوں نے آنرشپ لی ہوتی ہے. تو پولیٹیشین کو آنرشپ اپنی لینے کے لیے ہماری ریکویسٹ آپ کی وساطت سے سبھی پولیٹیشینز کے لیے ہے کہ سوال پوچھنے کا جو موقع ہے وہ دیتے رہیں, دینا چاہیے, اور جواب بھی دیتے رہیں. یہ حوصلہ بھی رکھیں کہ سوال سن کے جواب بھی دے سکیں. فیصل ممتاز راٹھور صاحب, بہت اچھا لگا آپ سے ملاقات کر کے, کیونکہ ابھی وزارت عظمیٰ نہیں ہے. آئی ایم شیور ہم دوبارہ بھی آئیں گے, اور پھر جو باتیں ہم نے ریکارڈ کی ہیں تاکہ سند رہے اور بوقت ضرورت کام آئے, تو یہ سب ریالٹی چیک جو ہے, اور اس وقت بھی آئی ایم شیور کہ آپ ہمیں اسی طرح سے وقت دیں گے جیسے آپ نے بھی دیا ہے. اور ظاہر ہے سوال پوچھنا مقصد ہے, اور سوال پوچھا جانا چاہیے, اور وہاں سے جواب بھی آنا چاہیے. ہم سوال پوچھیں گے, آپ جواب دیں گے,
تاکہ عوام تک پہنچے. اور ہم پوچھتے رہیں گے کہ اور بتاتے رہیں گے کہ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر, یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا. مجھے راہزنوں سے گلا نہیں, تیری راہبری کا سوال ہے. تو دس از ریحان طارق سائننگ آف فرام دی RTS. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, نہ صرف اپنا بلکہ اپنے اہل و عیال کا, عزیز و اقارب کا, اور بچوں کا نہ صرف خیال رکھیے گا بلکہ ان پہ نظر بھی رکھیے گا. مجھے اجازت دیجیے, السلام علیکم.